السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ چلیں دعائیں پڑھ لیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وعملا صالحا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون، یہ مکی صورت ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہی جو نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، مگر اپنی بیویوں کے پاس یا جن کے مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ کے، تو بے شک وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر وہ اس کے سوا تلاش کریں تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتہم، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنی عہدوں کا خیال رکھنے والے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وارث کس کے ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کی جو کامیابی ہے نا، وہ ہے جنت ان کو مل جانا۔ تو جنت ملنا ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت کو پیدا کیا اور تعمیر اس انداز سے کیا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی لگائی ہے، اور گارا اس کا فرمایا کستوری کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کلام کر، یعنی بات کر، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے، یعنی ایک شخص دنیا میں جتنا بھی جیسے بھی رہ کے آئے لیکن جنت کے اندر وہ بادشاہوں کی طرح ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ لوگ جو خشوع کرنے والے، پہلی جو صفت بتائی جنت جن کو ملنی ہے جنت الفردوس، تو ان صفتوں کو جو ہے وہ اپنے دل اور دماغ میں نقش کر لینا ہے کہ انشاءاللہ اگر نہیں ہیں تو یہ صفتیں ہم نے اپنے اندر لے کے آنی ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف یہ ہم تھوڑی سی اپنے اندر لے آئیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے پہلی صفت؟ کیا ہے کہ وہ نماز میں خشوع ہوتا ہے ان کی نماز میں، یعنی عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ خشوع انسان کی دل کی جو ہوتی ہے نا حالت، عاجزی انکساری، کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے عضوے جو وہ بڑے پرسکون ہوتے ہیں، کیونکہ خشوع جو ہوتا ہے نا، انسان جب خشوع میں نماز پڑھا ہو تو وہ پھر حرکت نہیں کرتا کوئی، کہ ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں اور ہماری حرکتیں ہوں، ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، ہم بار بار ہل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو خارش کرنی، اپنے ہاتھوں کو پکڑانا یا بالوں میں ہاتھ پھیرنا یا کچھ بھی کسی بھی قسم کی جو حرکت ہوتی ہے نا، زیادہ حرکتیں، کوئی جمائی لینا، یہ سب کچھ خشوع کے خلاف ہے۔ تو ہم نے یہ سارا کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ خشوع سے اگر نماز پڑھنی ہے تو یہ سارے کچھ ہماری نمازوں کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ بالکل سکون کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے کہ ہم لوگ رحمان کے سامنے کھڑے ہیں، تو کوئی حرکت ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ دل بھی پورا اللہ کی طرف متوجہ ہو اور انسان اپنی حرکتوں پہ بھی کنٹرول رکھے، تو وہی جو ہے وہ خشوع ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کے 2 رکعت بھی نماز ادا کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خشوع کے ساتھ نماز ہی پڑھنا جنت کو واجب کر دیتا ہے، تو اس لیے خشوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو نا اس کے حصے کا اجر ملتا ہے، یعنی کسی کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، ایسے ہی نیچے بڑھتا جاتا ہے، جیسے جتنا یعنی جس کا خشوع ہوگا اتنا اس کا نماز کا حصہ اس کو ملے گا۔ تو اب خود سوچ لیں ہم نے پورا لینا ہے کہ 10واں لینا ہے؟ پورا لینا ہے نا، تو پورا آج سے نمازوں کے اندر اور خشوع کرنے والے آ جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت سے جو سب سے پہلے چیز اٹھائی جائے گی نا، وہ خشوع ہے، کہ ان کا
خشوع چلا جائے گا، خشوع ان سے اٹھا لیا جائے گا۔ اور فرمایا تم دیکھو گے کہ کوئی بھی آدمی تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ کہیں کہ یہ بندہ بڑے خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نمازوں کے اندر خشوع کو لے کے آنا ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور جنت الفردوس کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی وہ لغو باتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ تو جب نمازیں خشوع سے پڑھیں گے، خشوع نمازوں میں تبھی آئے گا نا جب ہم لغو باتوں سے منہ موڑیں گے۔ کسی قسم کی بھی کوئی بات جو ہے، لغو بات وہ ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، فضول ہی ایسے ہی بولنا، تو ان سے بچنا چاہیے کہ ہم فضول کوئی بھی بے مقصد لا حاصل فضول بیکار قسم کی بے معنی کوئی بھی باتیں نہیں کرو کہ ایویں ہی بیٹھے بس فضول باتیں کرتے رہنا، تو نہیں، کیونکہ یہ ہمارا ایک دنیا میں امتحان ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری زبانوں پہ کیا آتا ہے، ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو فائدہ ہمیں تبھی پہنچے گا جب ہم اللہ رب العزت کی جو اللہ رب العزت نے بتا دیا ویسے ہم اگر گزار کے جاتے ہیں، نمازیں پڑھ کے جاتے ہیں، کر کے جاتے ہیں، تب ہی۔ اور فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، تو زکوٰۃ کو ادا کرنا، لغو کاموں سے بچنا، خشوع اپنی نمازوں میں لانا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی، فرمایا جو اپنی نماز یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کی بھی بات ہو گئی، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لغو کام نہیں نہ کرتا کوئی ایسا، تو آقا فرماتے اس کا اللہ رب العزت نام علیین میں لکھ دیتے ہیں۔ یعنی علیین جو بہت بلند مرتبہ جس میں جنتیوں کو جو ہے جنتی روحوں کو بھیجا جاتا ہے، تو اس میں لکھا جاتا ہے جو انسان یہ کرتا ہے۔ تو اب یہ بھی اب تو الحمدللہ رمضان ہے، تو رمضان کے اندر تو یہ زیادہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ہم ایک نماز کے بعد ایک جو ہے وہ فضول باتوں سے بچتے ہیں کہ روزہ ہے، یہ اس چیز کا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ چغلی کرنی، نہ کسی کو کوئی مذاق اڑانا، نہ کوئی ایسی ویسی بات کرنی۔ تو ہم نے ویسے بھی یہ سارا کچھ جو ہے وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آگے ان کی صفت جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ رب العزت کے سامنے مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، خود کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، یعنی دونوں باتیں مراد ہے کہ اپنے آپ کا بھی تزکیہ، اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچانا، اور اپنے مال کا بھی جو ہے وہ تزکیہ کرتے ہیں کہ ہمارے مال پاک ہو جائے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی آیا، اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ میں عمل کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، تو وہ عمل اب ہم نے بھی انشاءاللہ کرتے ہیں، مزید بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تھوڑی بہت غلطی کوتاہی ہو گئی ہے نا تو اور کرنی کیا، آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرتے رہو، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو بھی۔ اور زکوٰۃ اللہ نے جو فرض کی ہے نا، اگر تیرے مال پہ زکوٰۃ، فرمایا نماز ادا کرنا، زکوٰۃ جو فرض کی اس کو ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ دیہاتی کہنے لگا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں آپ میری جان ہے، میں ان کاموں میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ تو آپ نے جب وہ چلا گیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے نا وہ اس آدمی کو دیکھو۔ تو کام کیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ نمبر 2 نماز جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دی ہے اس کو ادا کرنا۔ نمبر 3 اگر مال پہ زکوٰۃ بن رہی ہے تو زکوٰۃ بھی دینی۔ اور نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنے۔ تو اب ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بہت اچھا ٹائم ہے کہ ہم یہ کام کریں اور کر کے جو ہے وہ ہم اللہ رب العزت سے لے لیں، جنت کے حقدار ہم بن جائیں، جنت ہمارے لیے واجب ہو جائے۔ آگے فرمایا وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویاں یا اپنے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، پھر جو اس کے سوا کچھ اور ڈھونڈے گا، تو فرمایا وہی لوگ حد سے گزرنے والے، حد سے بڑھنے والے، یعنی جو حرام راستے تلاش کرے گا، حرام سے بچے گا نہیں، حرام راستے تلاش کرے گا، تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ یہ حد سے گزرنے والے ہیں، تو اس لیے حرام راستے تلاش نہیں کرنے بلکہ ان سے پرہیز کرنا ہے۔ والذین هم لاماناتہم، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو جنتیوں کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو امانت جو ہے وہ ضروری نہیں کہ کوئی پیسوں کی امانت ہی رکھے تو اس کو ہی پورا کرنا ہے، ہر چیز کی امانت ہے، یعنی
آپ کے پاس کسی نے کوئی بات کی تو وہ آپ کے لیے امانت ہے، کوئی راز ہے آپ کے پاس تو وہ امانت ہے، کوئی ڈیوٹی آپ کو دے دی گئی ہے تو وہ ڈیوٹی آپ کے لیے امانت ہے، یعنی آپ نے اس کو ذمہ داری کیسے ادا کرنی ہے وہ ساری آپ کے لیے امانت ہے، ٹھیک۔ تو جو بھی یعنی کام آپ کو دے دیا گیا ہے وہ اصل میں آپ کے لیے امانت ہے کہ اس کو امانت کے ساتھ پورا کریں۔ تو اس لیے اب آپ لوگوں نے آج سے دیکھنا ہے کہ میرے پاس اگر کوئی بات کر کے کہتا ہے نا کہ یہ بات آگے نہ کرنا، تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ نہیں کرنی، یا آگے کر دینی۔ کوئی بات نہیں، اس نے مجھے کہی تھی میں اپنی بہن کو بتا دوں یا ادھر گھر میں کر لوں، کون سا کسی کو پتہ چلنا، تو نہیں، بات کو بھی راز کو بھی ہر چیز کو امانت رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے عہدوں کو پورا کرتے، جو وعدے دے دیے گئے وہ پورے وعدوں کو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی، جو وعدہ الست کیا وہ بھی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے ہمارے سے وعدے کیے گئے وہ بھی، اور باقی جو اللہ رب العزت سے وعدے کیے وہ بھی پورا کرتے ہیں، اور دوسرا جو انسانوں سے وعدے کریں تو انسان سے وعدے کیے گئے وہ بھی وہ پورا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وعدے پورے کرنے والے بننا ہے۔ تو امانتوں کی حفاظت، وعدوں کو پورا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال محفوظ سمجھیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ اس کو ہم نے کوئی بات بتا دی، کو مال دے دیا کچھ بھی تو یہ ہمارا محفوظ ہوگا۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کا شروع میں اور نماز کا آخر، یعنی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے، اور لاسٹ بھی کیا ہے، خشوع سے نماز پڑھتے ہیں اور لاسٹ میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت اول آخر دونوں میں نماز کا ذکر، تو نماز کی حفاظت کیا ہے کہ اس کے اندر اس کی شرائط کا، اس کے اوقات کا، اس کے آداب کا، ہر چیز کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس نماز کوئی بات نہیں ٹائم گزر جائے تو پڑھ لوں گی میں، یہ نماز آپ پڑھ رہی ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کے آداب بتائے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی کپڑے صاف نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو نہیں، یہ سارے کرنے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جنت الفردوس کے وارث بنانا ہے، اور فرمایا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت کے اندر۔ آگے اللہ رب العزت انسان کی تخلیق جو ہے اس کو بتا رہی ہیں سارا، کہ انسان کن مراحل سے گزر کے انسان جو ہے وہ بنتا ہے انسان۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے زمین کو حقیر مٹی کے بے شک ہم نے انسان کو ایک حقیر مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک قطرہ بنا کر ایک محفوظ مقام میں ٹھکانے میں رکھا، پھر اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس خون سے ایک بوٹی بنائی، اور پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا، سو بہت برکت والا ہے جو اللہ پیدا کرنے والا سب سے اچھا ہے، بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے اور بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو دیکھیں کیسے اللہ رب العزت انسان کو بتا رہے کہ اس کی تخلیق کیسے ہے، کیسے اس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور کیا کیا مرحلوں سے وہ گزر کے جو ہے یہ انسان بنتا ہے۔ تو کوئی جتنا مرضی ہے وہ ایسے کوئی کر سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں یہ سارے مراحل سے گزر کے ایک قطرے سے پھر ایک گوشت کی بوٹی، اور پھر جمع ہوا خون، پھر بوٹی، پھر اس کو ہڈیاں بنانا، پھر پورے کا پورا ایک انسان پورا اس کا تیار کرنا، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کی ذات، اللہ رب العزت ہی اس کو کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگلی بات بھی بتا دی کہ پیدا کیے گئے ہو تو مرنا بھی ضرور ہے، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ ہم دنیا میں آ گئے ہیں تو اب یہاں سے جانا نہیں ہے، نہ پیدا کیے گئے تو یہاں سے جانا بھی ہے، موت پر ہی اختتام ہوگا، اور قیامت کے دن پھر اللہ کی ذات جو ہے وہ تم لوگوں کو اٹھائے بھی ضرور۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، ہم کبھی مخلوق سے جو ہیں وہ غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ کچھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور یقیناً ہم کسی بھی طرح لے جانے پر ضرور قادر ہیں۔ تو آسمان سے پانی اللہ رب العزت نے اندازے کے مطابق جتنا پانی آتا ہے اتنا اللہ رب العزت اندازے سے اتار دیتے ہیں، اور سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر فرمایا جتنا ہم چاہیں لے جانے پہ بھی قادر ہیں۔ اب دیکھیں زمین کو ہم کھودتے ہیں نا، جب کھودتے ہیں تو یہ پانی پمپ چلاتے ہیں تو کہاں سے آتا ہے؟ زمین کے نیچے سے، اور اگر یہی پانی اوپر آ جائے تو ہم رہیں گے یہاں پہ؟ نہیں۔ تو رحمان کی ہر کام میں اللہ رب العزت کی حکمت اور سارے کنٹرول اس کے پاس ہیں، کہ اس نے دیکھو زمین نکالتے ہیں، زمین کھودتے ہیں اور ہم پانی اپنے لیے نکال لیتے ہیں، اور کبھی وہ بارشوں کی صورت میں، یعنی بارشوں کی صورت میں
کر دیتے ہیں کہ ہر سال جو بارش ہوتی ہے نا اس کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اندازہ لگایا ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا اس سال بارشیں کم ہوئی ہیں یا اس سال زیادہ ہوئی ہیں، نہیں، ہر سال بارشوں کی مقدار ایک ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان کی گناہ کی وجہ سے بارش اللہ روک لیتے ہیں اور وہ جا کے دور کہیں بیابان وادیوں میں گرا دیتے ہیں بادل، بارشیں، پانی، اور بعض اوقات جو ہے وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایک دم طوفانی شکلیں آ جاتی ہیں بارشوں کی، تو یہ ہماری ہی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِیل، اور ہم نے تمہارے لیے اس کے ساتھ کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور انہی سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے۔ یہ کس درخت کی بات کی گئی ہے؟ زیتون کا درخت، تو اس کو کیا وہ تیل بھی اور بطور سالن بھی کام کرتا ہے، یعنی دونوں کام کرتے ہیں کہ اس کے تیل میں کھانا وہ ڈپ کر کے کھاتے تھے، اور ایسے ہی جو ہے وہ سالن کے طور پہ بھی اور تیل کے طور پہ بھی لگایا جاتا ہے، اور یہ دونوں میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے ضرور، کبھی نہ کبھی تیل کے طور پہ بھی اور کھانے کے طور پہ بھی۔ یہ ہماری طرف اگتا نہیں، اس لیے ہمیں مطلب وہ ٹیسٹ نہیں لگتا۔ عرب والے تو بہت کھاتے ہیں، ہر کھانے میں ان کے زیتون پڑا ہوتا ہے، تو وہ زیتون ضرور کھاتے ہیں، اور ہم اس کو کھا نہیں رہے ہوتے کہ نہیں ہم نے نہیں کھانا، نہیں کھایا کریں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اور تمہارے لیے چوپاؤں میں بڑی عبرت ہے، ہم تمہیں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے پلاتے ہیں، تمہارے لیے ان میں بڑا فائدہ ہے، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو اور انہی پر اور کشتیوں پر سوار کرتے ہو، یعنی جانور جن کے پیٹوں سے تمہیں کھلایا جاتا ہے، جانوروں کے پیٹوں سے کہ تم لوگ جو وہ دودھ پیتے ہو کھاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک بشر جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے، اگر اللہ چاہتا تو ضرور کوئی فرشتہ اتار دیتا، کوئی فرشتہ اترنا چاہیے تھا، یعنی الزام لگا رہے ہیں نبی پہ، ہم نے یہ اپنے پہلے باپ دادا میں سنا ہی نہیں ہے، یہ نہیں مگر ایک بشر جسے جنون ہے۔ ہر نبی کو یہ کہا گیا کہ یہ دیوانہ، یہ پاگل، یہ مجنون ہے، سو ایک وقت تک اس کے بارے میں انتظار کرو۔ قال، کہا نوح علیہ السلام نے، رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری مدد فرما، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو مدد اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے جیسے نوح علیہ السلام مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ مجھے میری مدد کر، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر چیز میں سے دو قسمیں، نر اور مادہ دونوں کو، اور اپنے گھر والوں کو اس میں داخل کر، مگر ان میں سے جس پر پہلے بات طے ہو چکی ہے، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جائیں گے۔ پھر جب تو اور تیرے ساتھ کشتی پر چڑھ جاؤ تو کہنا، وقل، اور کہنا، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، تو یہ دعا کرنی کہ اے اللہ، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اے اللہ رب العزت سے کہنا کہ الحمدللہ سب تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی ہے۔ تو جب بھی ایسا بھی معاملہ ہو، ہر کام میں اللہ رب العزت کی طرف اس کی تعریف، ہر کام میں اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور کہنا کہ اے اللہ مجھے اتار، بابرکت اتارنا، اور سب اتارنے والوں سے بہتر بھی، اور بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں یقیناً آزمانے والوں کے لیے۔ تو آزمائش ہے، آزمائش ضروری ہے، یہ دنیا جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا گھر ہے، تو ادھر ہر نیک انسان کی بھی آزمائش ہوگی، بروں کی بھی آزمائش ہوگی، سب کے لیے اس میں امتحان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اترنا ہے تو کیسے، تو یہ دعا انڈر لائن کر لیں آپ لوگ، جب بھی کہیں جائیں، بازار میں جائیں، کسی آفس میں جائیں، کسی گھر میں جائیں، کسی ادارے میں کہیں بھی جائیں تو یہ دعا پڑھتے ہوئے جانی چاہیے۔ ثم انشأنا من بعدہم، اور پھر اس کے بعد ہم نے اور کئی زمانے کے لوگ پیدا کیے، پھر انہی سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی اور بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ وقال الملأ من قومه، اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں ان کی دنیا کی زندگی میں
خوشحال رکھا تھا۔ کہا یہ نہیں مگر تمہارے جیسا ایک بشر جو اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اس میں سے پیتا ہے جس میں سے تم پیتے ہو۔ بے شک اگر تم نے اپنے جیسا کوئی بشر کا کہنا مانا تو یقیناً تم جو ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں بن گئے تو یقیناً نکالے جاؤ گے؟ ہیہات لما توعدون، کہتے ہیں کہ دوری ہے اس کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہیں مرتے ہیں اور یہیں جیتے ہیں، ہم ہرگز جو ہے وہ اٹھائے جانے والے میں سے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جس نے اللہ پر جھوٹ کر لیا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یہ، اور ہم ہرگز اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، کہا اے میرے اللہ میری مدد کریں جو یہ مجھے جھٹلا رہی ہیں۔ فرمایا بہت تھوڑی مدت میں ہی یہ ضرور پشیمان ہوں گے۔ تو انہیں چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، پس ہم نے انہیں ایسے کر دیا جیسے کوڑا کرکٹ ہوتے ہیں، استغفر اللہ، کوڑا کرکٹ ان کو بنا دیا، سو ظالموں کے لیے دوری ہے۔ تو جو بھی انکار کرے گا، اللہ کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، تو اللہ اس کی زندگی ایسے ہی جیسے ان کی کوڑا کٹ کر زندگی بنا دی تو وہ ایسے ہی بن جاتی ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر اس کے بعد ہم نے کئی اور زمانوں کے لوگ پیدا کیے، کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے بڑھتی اور نہ پیچھے ہوتی ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا، پھر فرمایا ہم نے اپنے رسول پہ در پہ بھیجے۔ جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور انہیں کہانیاں بنا دیا۔ سو دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو ہر قوموں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، اور پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے ہارون کو اپنی آیات اور واضح دلیلیں دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جو انہوں نے تکبر کیا، وہ سرکش لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں، حالانکہ ان کے لوگ ہمارے غلام تھے۔ یعنی انہوں نے وہ بات دہرائی کہ یہ جو تھے نا یہ تو ہمارے غلام ہیں تو کیا ہم ان پہ ایمان لے آئیں؟ نہیں ہم ایسے نہیں کریں گے، ان پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، شاید کہ وہ ہدایت پا دیں۔ کتاب بھی تورات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مریم، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو عظیم نشانی بنایا اور دونوں کو ایک بلند زمین کی طرف جگہ دی جو رہنے کے لائق اور بہتے پانی والی ہوئی۔ یا ایھا الرسل، اب سارے رسولوں کو ایک ساتھ حکم آ گیا کہ یا ایھا الرسل، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی حلال کھاؤ، اچھے عمل کرنے والے بن جاؤ، بے شک میں تم جو کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ تو سارے پیغمبروں کو ایک ہی ہدایت دے دی گئی کہ حلال کھانا ہے، ٹھیک ہے، اور اچھے عمل کرنا ہے۔ تو نیک عمال کے لیے حلال کھانا ضروری ہے، پہلے کہا گیا حلال کھاؤ، پھر کہا گیا نیک عمل۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا نیک عمل کریں، کوئی نیکی کی طرف کریں، تو پھر ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنا کھانا دیکھیں، ہم کھانا کیسا کھاتے ہیں، حلال پاکیزہ سادہ غذا ہمیں جو ہے وہ کھانی چاہیے۔ جب ہم ایسی کھائیں گے تو ہم عبادت بھی کر سکیں گے زیادہ سے زیادہ، اور اگر حلال نہیں کھائیں گے، پہلے تو اللہ رب العزت حرام کھانے کی وجہ سے عبادت کی توفیق ہی اس سے چھین لے گا، اور اگر ہوئی بھی تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی حرام کھانے کی وجہ سے۔ اور فرمایا ساتھ میں یہ بھی کہ میں جو تم کرتے ہو جاننے والا ہوں، یعنی اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم جو کریں گے، جو کھائیں گے، جو پئیں گے، جیسی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور طریقے سے ہمارے کمائی آ رہی ہے حرام کی، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، تو نہیں۔ فرمایا کہ اگر جو کرتے ہو اللہ رب العزت کی ذات سب کچھ جاننے والی ہے، جو بھی تم کرنے والے ہو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب، سب مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اور فرمایا پھر وہ اپنے معاملے میں آپس میں کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ہو گئے، کئی گروہ ہوئے اور پھر وہ ٹکڑے ہو گئے، اور ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، سو تو انہیں ایک وقت تک ان کی غفلت میں رہنے دے۔ یعنی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، یہ جو ٹکڑے ہو گئے ہیں یہ ایک وقت تک ان کو ان کی غفلت میں پھر رہنے دو۔ ایحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں ہم انہیں بھلائی دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ یعنی کافر جو اسی خوش فہمی میں تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی مدد ہے ہمارے اوپر، ہمیں جو مال دیا جا رہا ہے، بیٹے دیے اللہ رب العزت نے،
یہ ہمارے اوپر بڑا اللہ کی مدد ہے۔ تو فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو شعور رکھتے ہی نہیں، یہ تو حقیقت میں ان کے لیے ڈیل ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے۔ اب کامیاب لوگ جو بھلائی پانے والے، ان کی اللہ رب العزت نشانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، فرمایا وہ لوگ جو اس حال میں جو کچھ بھی ان کو دیا گیا ہے اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں، یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور فرمایا یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ تو اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پوچھی تو یہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیت جو ہے یہ آقا علیہ السلام کیا یہ آیت جو چور زانی ہے شرابی ہے ان کے لیے اتری ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نہیں، یہ آیت مومنوں کے لیے اتری ہے، یعنی وہ جو مومن صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے، اس پہ یہ نہیں کہ نیک عمل کیا اور مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، نہیں، فرمایا اس پہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ تو کیا ہم بھی کبھی ڈریں؟ روزہ رکھا ہے رکھے گا تو بس رکھ لیا روزہ، قبول ہی قبول، ایسے ہی ہوتا ہے، روزہ رکھے گا اچھا ماشاءاللہ، پھر اس کا مطلب ہے ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ قبول فرمائے۔ تو فرمایا جو بھی وہ عمل کرتے ہیں وہ اس سے ڈرنے والے، یہ نہیں کہ بس نماز پڑھ لی ہے تو بس قبول ہو گئی، جو روزہ رکھ لیا قبول ہو گیا، صدقہ کر لیا قبول ہو گیا، نہیں نہیں، جو مومن بندے ان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ سے پھر ڈرتے کہ اللہ رب العزت اس کو قبول کر لے، ان کی عبادت کے اندر کوئی فخر نہیں ہوتا، قبولیت چاہتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے، اور اسی لیے تو فرمایا وہ نیکیوں میں جلدی دوڑتے ہیں، کیونکہ جس انسان کو ہوگا کہ میری عبادت قبول ہے وہی آگے پھر سستی کرتا ہے، وہ کہتا ہے نمازیں میں نے پڑھ لی، روزے رکھ لیے، الحمدللہ میری قبول ہی قبول ہے، پھر وہ سستی کرتا ہے پھر۔ لیکن جس کو یہ خدشہ ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کہے گا اور نمازیں پڑھ لوں، اور میں عبادت کر لوں، اور یہ نیکی کے کام کر لوں، وہ نیکی کے کام اور کرتے جائے گا صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پتہ نہیں پہلے قبول کی ہے کہ نہیں کی۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، دعا قبولیت کی کہ اللہ قبول کر لے، اور پھر جو ہے وہ ہم لوگ یہی کریں کہ اللہ رب العزت کے سامنے دوڑیں، نیکیوں میں دوڑیں، تاکہ ہم تقوی اختیار بھی ہو جائے اور ہم لوگ آگے نکل جائیں، یعنی وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، کہ وہ آگے نکلنے والے ہیں۔ تو آگے نکلنے والے بننا ہے کہ بس پوری سوری پڑھ کے بس بیٹھ جاؤ، آگے نکلنا انشاءاللہ، اللہ ہمیں آگے نکلنے والوں سے کر دے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی شخص کو اس کی فرمایا تکلیف سے زیادہ، اس کی وسعت کے مطابق سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے کسی کے اوپر اس سے زیادہ، جتنی اس میں طاقت ہے اتنی ہی اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے یہ نہ کہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا، تو نہیں، یہ پیچھے بھی ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ کو پتہ تھا کہ ہم 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں تو اس نے 5 ہی فرض کی، اس کو پتہ تھا کہ ہم 1 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں تو اس نے 1 کے فرض کیے ہیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے، کیونکہ اللہ تو کسی پہ اس کے بوجھ سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا کئی کام ہیں اور وہ انہی کو کرنے والے ہیں۔ تو غفلت میں دل ان کے کس بات سے کہ ہمارے اعمال نامے تیار ہو رہے، پھر ایک دن بولیں گے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ غفلت کے اندر زندگی گزارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، اور ایک دن اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونا ہے ہم نے، اور ہمارے سارے کے سارے نامہ مال ہمارے سامنے کر دیے جائیں گے۔ لیکن فرمایا میرے محبوب پیغمبر یہ لوگ غفلتوں کے اندر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا نامہ مال تیار ہو رہا ہے، غفلت میں، کیونکہ غفلت میں کوئی بھی کام ہو وہ جو ہے وہ پریشان کر دیتا ہے انسان کو، کوئی بھی کچھ بھی، کبھی غفلت آپ لوگ گھر میں بھی کسی کام میں غفلت برتتے ہیں، کوئی بھی کام کریں، کوئی چیز کہیں ایویں ہی رکھ دی پھر وہ ملے نہ، تو کیسے ہم لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنے اعمال کی ہر وقت
جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، غفلت سے نکلنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہمیں سبقت لینے والوں سے کر دے کہ ہم بھاگنے لگ جائیں عبادت کے اندر۔ حتیٰ اذا اخذنا، فرمایا یہاں تک کہ ہم جب ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے، اچانک وہ بلبلا رہے ہوں گے، آج مت بلبلاؤ، آپ بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہ کی جائے گی تمہاری، بے شک میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے تھے تکبر کرتے ہوئے، یعنی قرآن کو، اللہ کی آیات کو چھوڑتے تھے تکبر کرتے ہوئے، اور اسی بارے میں فرمایا راتوں کو باتیں کرتے ہوئے، اسی بارے میں بیہودہ باتیں کرتے ہوئے، یعنی ایسی مجلسیں اٹینڈ کرتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے رات کے وقت، خاص کر مشرکین مکہ جو اہل عرب تھے نا، یہ قرآن سنتے رات کے وقت اکثر ٹولیاں بنا کے اکڑتے ہوتے تھے قرآن کی باتوں پہ اور قصوں پہ مذاق انہوں نے اڑانا، تو اللہ رب العزت نے وہ سارا نقشہ ان کا کھینچ دیا ہے۔ افلم یدبر القول، فرمایا تو کیا انہوں نے بات میں خوب غور نہیں کیا، یعنی غور و فکر نہیں کرتے وہ بات میں، کیا انہوں نے بات میں خوب غور نہیں کیا کہ ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا تو وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اسے کوئی جنون ہو گیا، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کے آیا، اور اکثر جو ہیں وہ حق کو برا ماننے والے ہیں، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ حق کو برا مانتے ہیں۔ تو جو اللہ کی طرف سے بات سچی آئی اس کو اللہ رب العزت نے حق بات کہہ دیا کہ یہی حق بات ہے، یہی بات سچی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں ہیں کہ آپ جب یعنی چھوٹی عمر میں تھے تب بھی انہی کے درمیان رہے، اور پتہ بھی ہے کہ آپ کا حسب نسب، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ عہدوں کو پورا کرتے تھے، سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ جانتے نہیں تھے، اب وہ انکار کر رہے ہیں، فرمایا اب وہ پہچانتے نہیں ہیں، تو یہی ان کا انکار اصل میں کیا تھا، وہ اپنی حق بات کو پسند نہیں کرتے تھے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں، اس لیے اکثر جو ہے نا انسان بات حق کو، اللہ کی کوئی بھی بات قرآن کی آ جائے، نبی کی آ جائے، حق بات کو اس لیے وہ مانتا نہیں ہے کیونکہ اس کی خواہش اس کے آگے ہوتی ہے، وہ کہتا نہیں یہ نہیں میں کر سکوں گا، کیونکہ اس کا نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں کرنا تم نے، تو وہ خواہشات اس کے آگے ہوتی جس کی وجہ سے وہ اس کا انکار کرتا ہے، اور فرمایا اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو یقیناً سب آسمان اور زمین جو کوئی بھی ان میں ہے بگڑ جائیں گے، یعنی اگر اللہ فرماتے یہ کہتے ہیں نا ہماری خواہشوں کے مطابق دین ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، تو فرمایا اگر ایسے ہوتا نا تو زمین آسمان کے سارے نظام بگڑ جاتے، یعنی اللہ رب العزت نے ہر چیز جو ہے دیکھا جائے، سارے حالات معاملات جو بھی کچھ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، گرمی کب وہ دینی ہے، سردی کتنی آئے گی، موسم کیسا ہوگا، تو اگر یہ سارا کچھ ان کی خواہشوں پہ ہوتا تو ایک نے کہنا تھا نہیں اللہ گرمی نہیں ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں سردی ہونی چاہیے، تو ساروں نے اپنی اپنی بولی بولنی تھی نا، تو اس لیے فرمایا کہ نہیں، تب اگر ایسا ہوتا تو سارے بگاڑ ہو جاتا، بلکہ آتیناہم ان کے پاس آئی ہے ہماری نصیحت، اور وہ ہماری نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، ہم تسألہم، فرمایا یا تو ان سے کسی آمدنی کا مطالبہ کرتا ہے تو تیرے رب کی آمدنی بہتر ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے اللہ کی ذات، بے شک تو یقیناً انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یعنی آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کا کوئی ان کو خیال نہیں، تو وہ اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم نہ کریں، یعنی اللہ کی ذات فرما رہے کہ اگر ہم ان پر رحم نہ کریں اور انہیں جو بھی تکلیف لاحق کو دور کر دیں تو بھی وہ یقیناً اپنی سرکشی میں اصرار کریں گے، اس حال میں کہ بھٹک رہے ہوں گے، اور بے شک یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر بھی وہ نہ اپنے رب کے آگے جھکے نہ عاجزی اختیار کی، یعنی چھوٹی عذاب قحط سالی آ گئی، تکلیفوں میں اللہ نے ان کو مبتلا ضرور کیا تھا، میدان بدر کے اندر جیسے ان کے 70 مارے گئے تھے، یہ اصل میں چھوٹے اللہ رب العزت ان کو جھٹکے دے رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، اللہ رب العزت پہ ایمان نہیں لائے، جھکے نہیں، عاجزی نہیں کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب والا کوئی دروازہ کھولا تو اچانک وہ نا امید ہو گئے، اچانک اللہ رب العزت کی ذات سے نا امید ہوئے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے کان، آنکھیں، دل بنا دیں، لیکن تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، تو کان، آنکھیں، دل اللہ رب العزت نے بنائیں تو تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، تو ذرا اپنے آپ میں دیکھ لیں یہ اتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، کون ہے جو دل اللہ رب العزت نے کبھی سوچا ہو کہ یہ جو دل کی دھڑکن ہے، یہ دھڑک رہا ہے دل، یہ رحمان نے بنایا ہے، سوچا ہے کبھی؟
بہت کم. یعنی باقی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ، باقی چیزوں میں دیکھتے ہیں، اور کبھی دل کی دھڑکن کا سوچا کہ یہ دھڑک رہا ہے، اگر یہ رک جائے تو پھر کیا حال ہوگا. تو اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے، اس پہ بھی مجھے شکر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ میرا دل دھڑکتا ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن آنکھوں کے نہیں اپنی شکوے گلے شکوے شروع کر، اللہ مجھے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، اتنے حالات کیوں ٹائٹ ہیں. تو کبھی سوچا کریں کہ جو تجھے رب نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تو نے کتنا شکر ادا کیا اس کا. یعنی اس نے تجھے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، تو دیکھتی ہے کتنا شکر کرتی ہے کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، مجھے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کان دی ہیں سننے کے لیے. فرمائے سارا کچھ دیا ہے لیکن بہت کم شکر کرنے والے ہیں. تو اس لیے اب ہم نے کم میں شمار نہیں ہونا بلکہ زیادہ میں شمار ہونا. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ بھی ایک قسم کے شکوہ کر رہے ہیں کہ بہت تھوڑے ہیں، اتنا میں نے ان پہ انعام کیا لیکن پھر بھی شکر نہیں کرتے. تو اب ہم نے اس بات پہ بھی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے اس پہ بھی ہم نے شکر کرنا ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کا بدلنا. تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی سارا کچھ جو ہے اس کے قبضے میں ہے. فرمایا کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بلکہ قالوا مثل ما قال الاولون، اسی طرح کہا تھا انہوں نے جو اس سے پہلے تھے. انہوں نے کہا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ تو یقیناً اس سے پہلے ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو یہی وعدہ کیا گیا. یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی پہلے کس سے کہانیاں سمجھتے. کل کہہ دیجئے یہ زمین اور اس میں جو کوئی بھی ہے کہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی ان سے پوچھو یہ زمین اور جو کچھ بھی ہے یہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو. تو کہہ دیں گے اللہ، یعنی اللہ کا. اتنا پتہ ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ رب العزت کا. فرمایا کہہ دے پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کہہ دو ساتوں آسمانوں کا رب اور عظیم عرش کا رب کون ہے؟ تو کہیں گے سیقولون للہ، یعنی اللہ رب العزت. تو اللہ فرماتے پھر ان سے پوچھو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کہہ دیجئے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دی جاتی. اگر تم جانتے ہو تو ضرور کہیں گے اللہ. تو کہو تو پھر تم کہاں سے جادو کیے جا رہے ہو؟ یعنی تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہر چیز جو ہے اللہ ہی پناہ دیتا ہے، اللہ ہی حفاظت کرتا ہے. کیونکہ جس کی اللہ حفاظت کر رہا ہو اس کو کوئی بھی جتنی مرضی طاقت آ جائے اس کو نقصان نہیں دے سکتی. اور جس کو اللہ رب العزت نے ارادہ کر لیا امن کا کہ اس کو میں امن دوں گا تو کوئی بھی اس امن کو دور کرنے والا نہیں ہے. پھر فرمایا تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ بلا آتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے، بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں. اور اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی نہ کبھی ان کے ساتھ کوئی معبود تھا. اسی وقت ضرور ہر معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا اسے لے کر چل دیتا، اور یقیناً ان میں سے بعض پر چڑھائی کر دیتے. پاک ہے وہ، سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے وہ جو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ فرماتے اگر مختلف معبود ہوتے اور بھی معبود ہوتا تو ایک ہی کنٹرول، ایک ہی ہاتھ میں اگر دو ہوتے تو سارے معبود جو جس نے پیدا کیا وہ ان کو لیتے اور چلے جاتے. تو اس لیے کنٹرول ایک ہی ہستی کے پاس ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا غیب کو بھی اور حاضر کو بھی، اور وہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں. تو اللہ کی ذات ہر چیز سے بلند ہے. کل کہہ دیجئے اے میرے رب اگر تو کبھی مجھے ضرور ہی وہ عذاب دکھائے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں تو اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں میں شمار نہ کرنا. اور بے شک ہم اس بات پر کہ تجھے وہ عذاب دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ضرور قادر ہیں. ادفع باللتی، فرمایا میرے محبوب پیغمبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اس میں ہمارے لیے بھی حکم ہے. ٹھیک ہے، یہ آقا علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے اور ہمارے لیے بھی اس میں حکم ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ اس طریقے سے برائی کو ہٹا جو سب سے اچھا ہو. یعنی بلائی کے طریقے سے برائی کو دور کرو جو بہتر ہے اس کے ساتھ. اور فرمایا ہم جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں. تو اس لیے بلائی کے ساتھ اس کو آپ نے دور کرنا ہے. وقل، اور کہہ دیجئے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور تو کہہ کہ اے میرے رب میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو وہ میرے پاس موجود ہوں. تو اس لیے یہ دعا بھی انڈر لائن کر لیں اور
اور اس کو یاد کرنے کے. جب بھی آپ لوگ اس کو پڑھا کریں ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون کہ اللہ میں شیطان جو بھی شیطان کرتا ہے جو شیطان کے کنٹرول میں ہے اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو پناہ میں آئیں اللہ رب العزت کی. انشاءاللہ شیطان کبھی بھی آپ پر قابو نہیں پا سکتا، کیونکہ ہمزات جو ہے نا شیطان وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کب کمزور پڑتا ہے. یعنی انسان کے اوپر جب اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں نا، کس چیز کی محبت وغیرہ غالب آتی ہے تو وہ اس کو کمزور کر دیتا ہے کہ اچھا جیسے بچوں کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں، کوئی بھی بات ہے کسی بھی معاملے میں جو ہمارا پیارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے معاملے میں جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں تو شیطان پھر ہم پہ غالب آتا ہے. تو انسان کو چاہیے جب بھی کوئی بھی بات ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون، یہ دعا پڑھتے رہنا ہے تاکہ اللہ ہمارے اوپر جو شیطان ہے وہ کبھی بھی غالب نہ آئے، کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کرے کبھی بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غصہ آتا ہے نا انسان کو، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے اس کو غصہ دلاؤں، اتنا دلاؤں، کیونکہ غصے کی حالت میں عقل چلی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آتا ہے نا تو وہ کہے اعوذ باللہ، یعنی اللہ سے پناہ مانگے، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اور اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لیں گے. تو جب بھی آپ کو غصہ آئے تو کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی یہ دعا نہیں ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیا کریں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ غصہ دور ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں غصے میں انسان بعض اوقات ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی نمازی ہو، کتنا ہی وہ حاجی ہو، کتنا ہی وہ ہو. تو اس لیے کبھی بھی غصے میں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے تم ایسے ہو اور ایسے ہو، نہیں، اللہ کی ذات جانتی ہے جو جیسا ہے وہ رحمان جاننے والے ہیں. اس لیے فرمایا کوئی بھی بات ایسی منہ سے مت نکالو کہ جس سے تمہاری دنیا اور آخرت جو ہے وہ تباہ ہو جائے. تو اس لیے شیطان سے اللہ سے پناہ مانگنی. حتی اذا جاء احدہم، فرمایا یہاں تک کہ جب ان کے پاس جو ہے موت آتی ہے تو کہتا ہے میرا رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیک عمل کروں. یعنی موت کے وقت یاد آتا ہے کہ اچھا یہ موت کے وقت انسان حسرت کرے گا، اللہ مجھے اب چھوڑ دے، بس تھوڑا سا چھوڑ دے. لیکن فرمایا جائے گا کہ اب کوئی بھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اب چھوٹ نہیں ہے، اب ہرگز نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے یہ تو بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے اور اس کے پیچھے اس وقت جب وہ اٹھائے جائیں گے پردہ ہے. یعنی اب برزخ کا ایک آڑ آ گئی آخرت اور دنیا کے درمیان میں، نہ تم دنیا میں جا سکتے ہو نہ آگے، بس اب برزخ میں جو بھی ہے وہ انسان کو سزائیں ملتی رہنی جب تک قیامت کا دن نہیں آ جاتا. تو اللہ رب العزت اس پردے پہ اس کو رکھیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے اور نہ ایک دوسرے کو جو ہیں وہ پوچھیں گے جب سور میں پھونکا جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلا سور پھونکنے والا جو فرشتہ ہے نا جب سے پیدا ہوا ہے اس کا منہ جو ہے وہ سور سے لگا ہوا ہے اور وہ پیشانی جھکائے ہوئے ہے، کان اس کے اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ کب مجھے حکم اور کب میں سور میں پھونک دوں. صحابہ نے جب یہ بات سنی تو گھبرا گئے، اتنے گھبرا گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایسی گھبراہٹ ہو تو فوری کہا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کہ ہمارے لیے اللہ کافی. ہمارے یعنی ایسی گھبراہٹ کے معاملے میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. تو فرمایا وہ ایک آنکھ یعنی پلک بھی جھپکتا نہیں ہے فرشتہ، کس وجہ سے کہ کہیں پلک جھپکی تو رحمان کو کوئی اشارہ نہ آ جائے اور میں مس کر دوں، یعنی کب مجھے حکم ہو اور کب میں سور میں پھونک دوں. تو وہ سور جب پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ، کوئی جتنا بھی پیارا ہے، جتنی بھی محبت ہے، جتنا بھی عزیز رشتہ ہے، سب کے سب جو ہیں کوئی بھی کسی کے درمیان نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پھر جو شخص جس کے پلڑے باری ہوں گے وہی کامیاب ہیں. تو اس لیے اللہ سے دعا کرو اللہ پلڑے جو ہیں وہ بھاری ہو جائیں، اور یہ بھاری ہونے کس کے جو ایمان اور عمل صالح کرے گا اسی کا پلڑا بھاری کر دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ اعمال جو ہے نا وہ انسان کے میزان کو بھر دیتے ہیں. اب وہ اعمال کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کسی سے اخلاق سے بولنا جو ہے نا، محبت سے بولنا. تو دیکھیں بولنا تو ہم نے ہے ہی، وہی تھوڑا مسکرا کے اخلاق سے بات کرنی. تو کوئی آپ لوگوں کو اس میں کوئی ویسٹ ہوتا ہے کچھ، کوئی انرجی یا کوئی پیسے وغیرہ دینے پڑتے ہیں؟ میں نے مسکرا کے بولنی ہوں تو میرا تو یہ ضائع ہو گیا. میرا مطلب ہے لگتا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو پیچھے والے لوگ ہیں ان کا کچھ نہ کچھ جاتا ضرور. کیوں بھئی ایسے ہی ہے؟
آپ لوگوں کا کچھ ویسٹ ہوتا ہے جب آپ کسی کو مسکرا کے بولتے ہیں اخلاق کے ساتھ؟ کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے، کوئی پیسے رکھتے ہیں، کچھ ہوتا ہے؟ بولتے تو نہیں ہے، لگتا تو ایسا ہی، اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا ضائع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اخلاق سے بولنا، محبت سے بولنا جو ہے نا، کل قیامت کے دن ترازو کے اندر یہ وزنی ہوگا۔ تو آج سے ہم لوگوں نے یہی ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے اخلاق سے بولنا۔ کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، سب کو اخلاق سے بولنا، اخلاق سے جو ہے وہ مسکراہٹ چہرے پہ، اور السلام علیکم سلام سب کو کہیں، کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، حال چال سب کا پوچھیں، کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 کلمے جو میزان میں بھاری ہیں وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات بھی فرمایا میزان میں بہت بھاری ہیں، اور پھر فرمایا تمہارا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ۔ تو اس لیے جب بھی کوئی پوچھے الحمدللہ، ایک اللہ کا شکر ہوتا جائے گا، دوسرا میزان کو بھرنے کے لیے سامان بھی ہمارا تیار ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو فرمایا جس کا میزان بھر گیا، جس کا وزنی ہو گیا، وہی انسان جو ہے وہ کامیاب ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کو ضائع مت کرو، کچھ بھی۔ اور کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی، یعنی انہوں نے مثال دی کہ جوں کے انڈے کے برابر بھی اگر نیکی میں کوئی بڑھ گیا نا، تو وہ کہے گا میں کامیاب۔ تو دیکھیں اتنی سی چھوٹی سی نیکی بھی اللہ نے ضائع نہیں کرنی۔ تو اس لیے نیکیوں میں بخل مت کیا کریں، زیادہ تسبیحات، زیادہ نیکیاں، زیادہ اذکار اللہ رب العزت کے سامنے کیا کریں، تاکہ ہم لوگ، ہمارا کل قیامت کے دن پلڑے بھاری ہو جائیں۔ اور فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، اور وہ شخص جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ پلڑے ہلکے ہو گئے تو نقصان میں، اور وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی۔ استغفر اللہ، چہرے جو ہے نا، یہ ان کو آگ جو ہے وہ جھلسا دے گی، اور اس میں فرمایا تیوری چڑھانے والے ہوں گے وہ لوگ، کہ ایسے ان کی چہروں کو آگ جو ہے وہ جھلسا کے رکھ دے گی۔ الم تکم آیاتی، کیا میری آیتیں تم پر نہ پڑھی جاتی تھی؟ یعنی اللہ رب العزت پوچھیں گے ان سے فرشتے پوچھیں گے، اللہ کی ذات پوچھے گی کیا میری آیتیں تم پہ نہیں پڑھی جاتی تھی تو تم نے انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر بہت بدبختی جو تھی وہ غالب آ گئی، ہم گمراہ لوگوں میں سے ہو گئے، تب بدبختی غالب آ گئی۔ بدبختی کہتے ہیں کہ یعنی انسان کی لذتیں، انسان کی خواہشات اس کے اوپر جب غالب آ جاتی ہے، وہ کہیں گے کہ وہ ہماری خواہشات، وہ ہماری لذتیں دنیا کی، ہمارے نفس کی خواہشات، ہماری دنیاوی جو کچھ بھی تھا وہ ہم پہ غالب آ گیا۔ ربنا، یا رب ہمارے، اخرجنا منہا، ہمیں اس سے نکال، پھر ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں رحمان نے سارے حال ہمیں قرآن میں بتا دیے ان کے، پھر بھی اگر ہم یقین نہ رکھیں، پھر بھی ہم غفلتوں میں گزاریں دن، پھر بھی ہم خواہشوں کے پیچھے چلیں، تو ہم سے برا کوئی نہیں ہے کہ جاننے کے باوجود کہ ان کا یہ حال، ان کے حال جہنمیوں کے پڑھنے کے باوجود، کہ وہ کل جا کے کہیں گے اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی جو تھی وہ غالب آئی، جس کی وجہ سے ہم غافل ہو گئے، تو اب ہمیں نکال، ہم دوبارہ جو ہے ایسا کریں گے۔ تو وہاں جا کے یہ جملہ کہنے سے بہتر ہے کہ یہاں کچھ کرنے، ٹھیک ہے؟ وہاں جا کے جو کہنا اللہ ایک مہلت اور دے دیں، ایک جو ہے موقع اور دے دیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّا ظَالِمُونَ، یقیناً وہ کہیں گے ہم ظالم ہو گئے تھے۔ فرمائے گا اللہ رب العزت کہ اس میں دور ہو جاؤ، چلے جاؤ، اس میں مجھ سے کلام نہ کرو، یعنی جہنم کے اندر چلے جاؤ، اس میں دور ہو جاؤ، مجھ سے کلام نہ کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اے رب ہمارے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، جو اللہ کے بندے وہ کہتے تھے کہ اے رب ہمارے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ انڈرلائن کرنا اس کو، یہ دعا جو ہے یہ یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم نے انہیں مذاق بنا لی، یعنی جو اللہ کی بات کرتے تھے ان کو مذاق بناتے تھے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی بھی کچھ بھی آپ کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جا رہی ہے تو اللہ کی باتوں کا مذاق نہیں اڑانا، یعنی کوئی دعا کر رہا ہے، کرا رہا ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا۔ یہ بھی جرم میں شمار ہوتا ہے کہ کوئی دعا کر رہا ہے اور ہم اس کا مذاق اڑائیں، استغفر اللہ۔ تو اس لیے کبھی بھی نیک لوگوں پر ہنسنا نہیں ہے، کبھی بھی اللہ رب العزت کے شعار کو جو ہے وہ بھولنا نہیں کہ اس کا مذاق اڑائیں۔ مذاق اڑاتے ہیں ہم
کبھی کبھی ہنسی میں ایسی بات کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ جرم میں شمار ہوگی۔ اور اللہ رب العزت فرمائیں گے تم نے انہیں مذاق بنا لیا یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری یاد بلا دی تو تم ان سے ہنسا کرتے تھے، یعنی وہ تمہیں کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کو یاد کرو، تم ہنسا کرتے، بے شک میں نے انہیں اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا یہ جزا دی کہ بے شک وہ کامیاب ہیں، یعنی انہوں نے باتیں سنی، صبر کیا، جو بھی تم کہہ رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، وہ صبر کرنے والے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ میں نے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پہ کامیابی ان کو ملی۔ تو جب بھی آپ کو کوئی بھی آپ کا مذاق اڑاتا ہے نا تو آپ لوگ یا ایک ذہن میں رکھیں کہ کوئی بات نہیں، یہاں پہ مذاق اڑا لیں لیکن آگے جا کے تو انشاءاللہ کامیابیاں ہمیں ملیں گی ضرور۔ قال کم لبثتم، فرمائے گا تم زمین میں کتنے سالوں میں، گنتی میں کتنی دیر رہے؟ قال وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، سو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے، فرمائے گا تم نہیں رہے مگر تھوڑی دیر، کاش واقعی تم جانتے۔ تو دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، بہت تھوڑی دنیا ہے، انسان وہاں پہ جا کے گا تھوڑا سا دن، یہاں پہ تو ہم گنتے ہیں نا اتنی دیر رہ لی اتنی دیر رہ لی، لیکن وہاں پہ کہے گا یہ تھوڑا سا دن۔ تو اس لیے جو فنا ہونے والی ہے نا اس کو بقا ہونے والی پہ فوقیت مت دیں کہ دنیا فنا ہو جانی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنی ہے اور ہم ہمیشہ دنیا کو آگے رکھتے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ جو فنا ہونے والی اس کو چھوڑیں، اس کے خیال چھوڑیں، بلکہ جو ہمیشگی کی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فرمایا کہ تم نے گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا ہے، یعنی زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، کیا تم لوگوں نے گمان کر لیا کہ ہم نے ان کو بے مقصد ہی پیدا کیا ہے؟ اور بے شک تم ہماری طرف جو ہے وہ لٹائے جاؤ گے۔ پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والا عرش کا رب ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے کو معبود بنائے اس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کافر لوگ جو ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، جو انکار کرنے والے وہ کبھی بھی فلاح جو ہے وہ نہیں پائیں گے۔ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو کہہ، یعنی اگر کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے تو یہ حکم ہو گیا کہ تو کہہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النور، سورۃ نور، یعنی اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی روشنی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی نور کے ممبروں پہ اگر بیٹھنا ہے تو اس کو پڑھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اور سورت جس کو ہم نے فرمایا نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا، اور ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، پورا قرآن بھی تو اللہ نے اتارا ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پر یہ کہا کہ اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے، نازل کی تاکید کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے، کس لیے وفرضنا، اور اسے ہم نے فرض بھی کر دیا ہے، تو فرض کے درجے میں بھی رکھا ہے، یعنی جو اللہ رب العزت نے احکام نازل کیے ہیں تو یہ فرض ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے سورہ نور پڑھنی ہے تو یہ احکام جو ہے نا یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فرض کیے ہیں جو اس میں احکام آئیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کو اب غور سے پڑھنا ہے، جیسے نماز فرض، جیسے دوسرے کام فرض، سورہ نور کے جو بھی احکام ہیں وہ ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیے، کیونکہ اس نے خاص کر یہ بات کہی کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور اس کو فرض کر دیا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، اور جو زنا کرنے والی عورت ہے اور زنا کرنے والا مرد، سو ان دونوں کو 100 کوڑا مارو، 100 کوڑا ان کی سزا ہے، یہ حد ہے ان کے لیے، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے، تم میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ نرمی نہیں کرنی، یعنی زانی مرد اور زانی عورت جو ہے اس پہ نرمی نہیں کرنی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس کا زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے بچنا ہے کہ کچھ بھی یہ نہیں کرنا، اور فرمایا ان کو سزا دینی ہے اور ان پر کوئی نرمی نہیں پکڑنی، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت جو ہے وہ ایک جماعت مومنوں کی موجود ہو، مومنوں کی جماعت کے سامنے، تاکہ دوسرے لوگ بھی عبرت پکڑیں کہ ان پہ حد نافذ کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ اتنے جو فسادات بڑھ رہے ہیں، اتنی یہ خرافات، اتنا کچھ جو بڑھ رہا ہے نا، یہ زنا کی
زیادہ بڑھی ہے یہ اسی وجہ سے کیونکہ حد ہی نہیں جاری کرتے. حد ایک جاری کی ہوتی نا تو پھر اللہ رب العزت یہ تک. اب دیکھیں وہ کہتے نہیں یہ تو بندے پہ ظلم ہو جائے گا. تو ظلم نہیں ہونا. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا کہ ان کے ساتھ نرمی نہیں برتنی. یعنی اگر کسی نے یہ کام کر لیا ہے نا تو ان کے ساتھ نرمی نہیں برتنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے میرے بازو پکڑے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے کے. تو وہاں پہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اور وہ بری طرح پھولے ہوئے تھے. یعنی ان کے جسم بہت پھولے ہوئے تھے. تو کہتے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے جسموں سے ایسے بو آ رہی تھی استغفراللہ جیسے بیت الخلاء کی بو ہوتی. اتنی بو آ رہی. میں نے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے اور ان کا جو ہے آخرت کا انجام یہی ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا گناہ ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی سزا دینی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ بہت سے جو ہیں وہ خرافات ہوتی ہیں, بہت سے گھر برباد ہوتے ہیں. اس کے ساتھ معاشرے میں بہت ساری جو ہے وہ ہوتی ہیں, بہت سارے برے کام اس کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. اور نسب سب سے زیادہ نسب مشکوک ہوتا ہے بچے کا. یعنی بچے کا نسب مشکوک ہو جاتا ہے. الزانی لا ینکحو, زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے. یعنی ایسے لوگوں کی یعنی نکاح بھی یہی ہے کہ زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے. اور فرمایا کہ زانیہ یا مشرکہ سے. دیکھیں زانی اور مشرک کو اللہ نے ایک پلڑے میں کر دیا کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے, زانی اور مشرک. اور زانیہ نکاح نہیں کرتی مگر زانی مرد سے یا مشرک سے. اور یہ مومنوں پر کام حرام کر دیا. یعنی ایمان والوں کے لیے زانی مرد مشرک مرد فرمایا یہ مومنوں پر حرام کر دیا ہے. تو ہاں اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے. اگر پتہ ہے جانتے ہوئے آپ لوگ جو یہ کام نہیں کریں گے. یعنی اپنی بچوں کے ہمارے تو یہ چیز دیکھتے ہی نہیں, دیکھ رہے ہیں بس یہ ہے کہ دیکھے کیا ہے. دین تو دیکھ رہا ہی نہیں کسی نے کہ وہ نمازی بھی ہے کہ نہیں ہے, نہیں. لیکن فرمایا یہ ایسے نہیں کرنا. اور آگے اللہ رب العزت فرما رہے والذین یرمون المحصنات, اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں اور انہیں پھر 80 کوڑے لگائے جائیں. اب جو ہم تو ایسی بات سنی سنائی بات کر دیتے ہیں نا, بہتان لگا دیتے, تو بہتان کی سزا 80 کوڑے ہے. 80 کوڑے دنیا کے اندر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے یہاں پہ نہیں نا اس کو لگی تو قیامت کے دن اس کو یہ 80 کوڑے ضرور لگیں گے. استغفراللہ. تو سوچیں قیامت کے دن طاقت ہے ہم میں کہ ہم 80 کوڑے کھا لیں؟ نہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنی زبانوں کو سنبھالنا ہے. کوئی کسی پہ بہتان نہیں لگانا. کوئی آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے نا بات, آپ کو پتہ ہے کہ فلاں جو ہے یہ ایسی ہے, آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ انسان برا ہے, ٹھیک ہے, اس کی برائی آپ نے دیکھ بھی لی ہے, تو فرمایا تب تک نہ بتاؤ جب تک 4 گواہ نہیں اس پہ لے آتے. دیکھنے کے بعد بھی 4 گواہ لاؤ پھر آپ آگے بات کرو. تو سنی سنائی بات کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو بڑے مزے لے کے بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فلاں کی بات یہ ہے اب بیٹھ کے ایک کو بتائی, دوسری کو بتائی, ساروں کو. تو یہ آج سننے کے بعد آج سے ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اگر پہلے ہو گیا تو اللہ معاف فرما دے. اللہ پہلے پتہ نہیں تھا لیکن اب جو ہے وہ کبھی بھی کسی پہ بہتان نہیں لگانا. اگر کوئی بات کر رہا ہے نا کسی کے بارے میں اور آپ نے اس میں ہاں بھی ملا دی تو آپ بھی اسی کے اندر شمار ہو جائیں. تو ہاں بھی نہیں ملانی. یعنی کسی مومن کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی کہ اس کو بدنام کیا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے کرے گا اس کے لیے جہنموں کی پیپ ہے. استغفراللہ, جہنمیوں کی پیپ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایسا سزا رکھی ہے. تو اس لیے ایسے کام نہیں کرنے. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک یہ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. تو فرمایا ان کو پھر 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو. اور فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں, فاسق ہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلک, مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں. یعنی توبہ اور اصلاح, توبہ کرنے کے ساتھ اصلاح بھی کہ دوبارہ کسی پہ بہتان نہیں لگانا, دوبارہ کسی کو ایسے نہیں کرنا. تو اب توبہ بھی کرنی ہے اور اصلاح بھی کرنی ہے. فإن اللہ غفور رحیم, تو اللہ بخشنے والے مہربان ہے. تو انشاءاللہ آج ہی یہاں بیٹھے بیٹھے ہم نے توبہ کرنی کہ اللہ پہلے ہم نے جان بوجھ کے, ہمیں نہیں پتہ تھا ان باتوں کا, ہم نے کسی کی ہاں میں ہاں ملا دی ہو یا کسی کے, کیونکہ بعض باتیں ہم بھول بھی جاتی ہیں نا بہتان لگائے ہوئے کسی پہ ایسے ہی. تو اللہ ہم بھول گئے, ہم نے باتیں بنا دی ہیں کسی پہ کچھ ایسے بھی, تو اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ ہم معافی ہمیں مل جائے اور آئندہ ہم اس سے انشاءاللہ بچیں گے. کوشش آپ نے کرنی, اللہ بچائیں گے انشاءاللہ. ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے آئندہ اس سے بچنا ہے. کوئی بات بھی بتاتا ہے تو جب تک ہم نے
4 گواہ اور دیکھ نہیں لیا تب تک ہم نے آگے بات نہیں کرنی۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو مگر وہ خود، تو ان میں سے ہر ایک شہادت دے، اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں کہ بے شک وہ یقیناً سچا ہے، اور 5ویں بار وہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں سے ہے۔ اور اسی طرح عورت سے سزا کو یہ بات ہٹائے گی کہ وہ بھی 4 جو ہے اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں دے اور کہے کہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر اس عورت کہے کہ اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچوں سے ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی جھوٹوں کو پھر اس کی سزا دنیا کے اندر ہی مل جاتی۔ یعنی ایک مرد آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آتے ہیں اور گھر میں دیکھیں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کو، تو اللہ کے نبی اگر گواہ دے باہر سے کسی کو بلانے جائیں گے تب تک تو وہ جا چکے ہوں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ لعان اتار دیا، اس کو لعان کہتے ہیں، لعان کروانا، ٹھیک ہے، کہ دونوں مرد اور بیوی بٹھائے جائیں گے، بٹھا کے مرد بھی 4 قسمیں کھائے گا، کھانے کے بعد یہ بات کہے گا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر عورت بھی اپنی صفائی میں 4 قسمیں کھائے گی اور یہ بات کہے گی کہ اللہ اس پر یعنی اللہ کا غضب ہو۔ اب دیکھیں غضب کا لفظ عورت کے لیے، کیونکہ عورت جو ہے وہ اگر کبھی ایسے معاملہ آ جائے جب وہ یہ بات کہے گی نا کہ اللہ کو مجھ پہ غضب ہو، تو اس کا دل ڈر جائے گا کہ اچھا اللہ کا غضب بہت بڑا ہے، تو اس لیے اگر وہ غلط کہہ رہی ہوگی تو وہ غلط کہنے سے باز آ جائے گی۔ تو فرمایا اللہ کا وہ کہے غضب ہے، غضب ہو مجھ پر، اور اگر یہ سچوں میں سے یعنی مرد سچوں سے۔ اب اگر دونوں فریق یہ بات کہتے ہیں، عورت نے بھی یہ کہہ دیا مرد نے بھی کہہ دیا، کوئی بھی اپنی غلطی نہیں مان رہا، ٹھیک ہے، مرد بھی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے، عورت بھی کہتی، تو پھر فرمایا ان کے درمیان بس علیحدگی، پھر یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، پھر ان کے درمیان علیحدگی کروا دو۔ اور فرمایا اللہ کا فضل ہے، اگر فضل نہ ہوتا تو وہ جھوٹوں کو تم جو ہے وہ ضرور پکڑ لیتا۔ ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے وہ تم ہی سے ایک گروہ ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ آگے واقعہ افک شروع ہو رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یہ ایسے تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب بھی آپ کسی سفر پہ جاتے تو آپ امہات المومنین میں قرعہ ڈالتے ہوتے تھے، قرعہ ڈالتے جس کا نام آتا اس کو آپ اپنے ساتھ لے جاتے۔ تو اب اس دفعہ آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوبصورتی کے لیے وہ اپنے گلے میں پھر ہار پہنتی ہوتی تھی، انہوں نے ایسے ہی کسی کا ہار لیا ادھار اور پہن لیا اور چلی گئی سفر۔ جب واپسی پہ آئیں نا، واپسی پہ آ رہے لڑائی سے واپسی پہ، غزوہ بنی مستلق کا واقعہ یہ، جب واپس آ رہے تو پھر واپسی پہ انہوں نے دیکھا کہ ایسی قضائے حاجت کے لیے گئیں، کیونکہ تب کون سا بڑا وہ انتظام ہوتا تھا، سائڈ پہ گئیں قضائے حاجت کے لیے، تو ہار جو ہے وہ ہار کو ٹٹولا ہار نہیں ملا، تو کہتی لگتا ہے میں ہار وہیں کہیں چھوڑ آئی۔ پھر واپس چلی گئی دیکھنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے، یعنی خود ہی ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی۔ اب نکلی ہیں ڈھونڈنے کے لیے تو پیچھے سے جو تھا قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا گیا تو قافلہ جا رہا ہے، تو وہ جو تھے نا قافلے والے جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ جس میں بیٹھی ہوئی تھی، کہتے جب انہوں نے اس کو اٹھایا نا تو تب حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہلکی پھلکی سی تھی، یعنی کمزور سی تھی، تو انہوں نے ہلکا سے محسوس کیا، انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ شاید اسی میں ہیں، تو انہوں نے اٹھایا اور چلے گئے۔ سفر چلے گیا، قافلہ چلا گیا۔ جب آپ واپس آئیں تو دیکھا تو وہاں پہ تو قافلہ ہی نہیں تھا، تو وہیں پہ بیٹھ گئی۔ یعنی اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کبھی ایسا کچھ ہو جائے تو وہیں پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ حرم میں جا کے ایسے ہوتا ہے اکثر، طواف کے دوران پھر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ گم گئی تو یہاں بیٹھ جانا، یعنی اس کو دیکھا تھا تو تھوڑا سا چہرہ مبارک جو تھا وہ ننگا تھا، تو انہوں نے دیکھ لیا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اس کے علاوہ انہوں نے کوئی تو بٹھایا، میں اس پہ سوار ہوئی اور تیز جلدی دن رات نہیں دیکھا، تیز جو تھے وہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ اور جب پہنچے مدینہ میں، مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ جانے سے پہلے جو ہے آپ باہر پڑاؤ ڈالتے تاکہ عورتیں اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ قافلہ واپس آ گیا۔ اب قافلہ واپس آیا اور جو منافق تھے انہوں نے دیکھ لیا ہے قافلے کو، ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور ایک صفوان بن معطل کے ساتھ ہیں۔ تو جو ابی بن کعب منافق تھا سب سے بڑا،
اس نے سب سے پہلے بات کو اٹھانا شروع کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ آپ کی جماعت ہی، یعنی آپ میں سے ہی لوگ تھے جو بہتان لگا رہے تھے۔ تو بہتان لگانے کے لیے باہر سے کوئی نہیں آتا، جو اندر کے لوگ ہوتے ہیں اکثر وہی بہتان لگاتے۔ تو فرمایا کہ وہ بہتان لگانے کے لیے آپ ہی میں سے ایک گروہ تھا، اس لیے اپنے لیے برا مت سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے جو اس کے یعنی جس کا جتنا ذمہ ہے نا، یعنی جتنا جس نے بات میں شامل ہوا، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ عبداللہ بن ابی منافق کی باتوں میں آ گئے تھے، کئی مومن بھی آ گئے تھے، ٹھیک ہے، کئی مومن بھی باتوں میں آ گئے تھے اور وہ اس کی باتوں میں آئے۔ تو فرمایا جس نے جتنا حصہ لیا ہے نا، سب کو اس کا عذاب ملے گا، سب کو اتنے حصے کا اللہ رب العزت فرما رہے عذاب ملے گا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ آئی ہیں اور ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ باہر باتیں کیا، اور اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ وہ آئی ہیں اور آتے ہی بیمار بھی پڑ گئی۔ تو جو باتیں کرنے والے منافق، ان کے شک میں اور اضافہ ہو گیا کہ اچھا یہ بیمار پڑ گئی، اب بیماری تو اللہ کی طرف سے، طبیعت خراب ہوگی۔ کہتی ہے میں نے یہ دیکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیماری میں مجھ پہ مہربان ہوتے ویسے ہے نہیں۔ آقا آتے تھے، آ کے پوچھتے عائشہ کیا حال ہے، میں کہتی ٹھیک ہوں، آپ چلے جاتے، بس اور کچھ نہیں۔ پھر کہتی ایک دن وہ گئیں قضائے حاجت کے لیے، مستح کے ساتھ گئیں، تو ان کی چادر اٹکی پاؤں میں تو گرنے لگی۔ تو مستح کی ماں کہتی ہے آئے برباد ہو مستح۔ تو کہتی میں نے کہا آپ نے یہ بات کیوں کہی، آپ کو نہیں پتہ وہ بدر میں شامل تھا، یعنی آپ نے اتنی بڑی بات اس کے لیے کیوں کہہ دی؟ تو کہتی عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ کہتی انہوں نے جب بات بتا دی نا کہ یہ باتیں آپ کے لیے کر رہے ہیں کہ استغفر اللہ، آپ پہ بہتان لوگ باندھ رہے ہیں صفوان بن معطل کے ساتھ، تو وہ کہتی جب یہ باتیں ہونے لگیں حضرت عائشہ صدیقہ گھر آئیں اور طبیعت پھر سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جو بدلا کیوں ہے، طبیعت اور خراب ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ اللہ کے نبی میں اپنی والدہ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا چلی جاؤ، یعنی آقا علیہ السلام جانے نہیں دیتے، اب کہہ رہے ہیں کہ چلی جاؤ، چلی گئیں، آ گئیں والدہ کے گھر، اور ایک مہینہ اس پریشانی میں گزرا تھا۔ اور اللہ کے نبی مختلف صحابہ سے گواہیاں لے رہے تھے کہ میرے صحابہ بتاؤ کہ عائشہ کے بارے میں کیسی، اور آقا علیہ السلام نے یعنی امہات المومنین سے بھی کئیوں سے پوچھا، اور کئیوں نے بات کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی ایک دو نے تو اندر تھوڑا سا اشارہ بھی کر دیا، اور کسی نے ایک آقا علیہ السلام کی جو لونڈی تھی نا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا کہتی ہو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں یہ جانتی ہوں کہ وہ تو اتنی بولی ہیں کہ اکثر وہ آٹا گوندھ کے نہ رکھ دیتی تھی اور بکری آتی اور کھا جاتی تھی، یعنی ان کو وہ تو اتنی کم عمر اور بھولی بالی سی ہیں۔ تو لیکن منافقوں نے باتیں کی اور باتوں میں بہت بڑھ گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مہینہ پورا اپنے والدین کے گھر رہیں۔ اور اب مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہتی سلام کیا، میں لیٹی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام بیٹھے، پاس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت ان کی ماں رمان بھی ہیں، بیٹھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، یعنی ایک مہینہ انتظار کے بعد آقا علیہ السلام خود آ گئے، اور آ کے کہتے ہیں کہ عائشہ میرے معاملے میں اس پر ابھی تک کوئی وحی نہیں آئی، یعنی ابھی تک اللہ رب العزت نے کچھ بھی نہیں آیا، اور آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ عائشہ مجھے تمہاری طرف سے ایسی خبریں مل رہی ہیں، یعنی لوگ مجھے ایسے باتیں کہہ رہے ہیں، ایسی اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بے گناہی جو ہے نا وہ ثابت کر دیں، اور اگر انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے غلطی، تو پھر آپ مجھے بتا دیں، یعنی معافی مانگ لیں گے اللہ سے۔ عائشہ صدیقہ کہتی میں اتنا روتی تھی اس بات نے میرے آنسو خشک کر دیے، کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی کہ اچھا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر بتا دو تم ایسے کچھ۔ تو کہتی اس بات نے میرے آنسو ہی خشک کر دیے۔ میں نے اپنے بابا سے کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ میرے بارے میں کچھ کہیں، تو بابا نے کہا نہیں میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ دیکھیں کیسا کیونکہ وہ حالات ہی ایسے تھے کہ باپ بھی گواہی نہیں دے رہے، کہتے نہیں میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ رمان سے کہا ماں سے آپ بول رہے ہیں، وہ بھی سر لا رہی کہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا، یعنی اس حال میں سب نے ان کو چھوڑ دیا، تو سب نے چھوڑا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میرا یعنی اتنے غم کا حال تھا کہ غم میں نا حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گئیں، یعنی
غم اتنا پہنچا تھا، کہتی میرا حال تو یوسف کے بابا جیسا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھولی اور کہتی میرا حال تو یوسف کے بابا جیسا ہے، اور میں تو بس انہی کی طرح کہتی ہوں کہ صبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، یعنی میں صبر ہی کر رہی ہوں، جو تم کہہ رہے ہو نا اللہ اس پر میرا مددگار ہوگا، میں صبر کرتی ہوں۔ اور یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے اپنا رخ موڑا اور لیٹ گئیں۔ تو تھوڑی کہتی مجھے یقین ضرور تھا کہ اللہ کی ذات میری بے گناہی میں کچھ نہ کچھ اللہ کے نبی کو اشارہ ضرور دیں گے، کوئی خواب آئے گا، کوئی ویسے دل میں اتر جائے گی بات، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ میری پاک دامنی نے قرآن میں آیتیں ہی اتار دیں گے جو قیامت تک جو ہے وہ پڑھی جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے وحی آنا شروع ہوئی، وحی کا عالم ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی ختم ہوئی، آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ بتا دیا سارا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری پاک دامنی اللہ نے بیان کر دی ہے۔ تو حضرت عائشہ کی والدہ کہتی اٹھو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، یعنی ان کا شکریہ۔ تو وہ کہتی نہیں میں ان کا نہیں شکریہ ادا کروں گی، میں تو اپنے اللہ کا کروں گی جنہوں نے میری برات میں قرآن اتارا، کہ یہ جو عالم تھا جس میں میرے باپ نے، ماں نے، سب نے چھوڑ دیا، تو میں ان کا شکریہ نہیں، میں تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کروں گی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ہمیشہ اس ساتھ دیں سچائی کا، ٹھیک ہے، آگے چاہے جو بھی ہو کوئی بھی ہو تو ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آگے بتا دیا کہ فرمایا لولا اذ سمعتموہم، کیوں نہ جب تم نے سنا مومن مرد اور مومن عورتوں میں تو اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، یعنی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، بات سن کے کہتے ہیں اچھا نہیں ہوئی ہوگی کوئی غلطی، ہونا ہے، اور اللہ رب العزت نے ساتھ ہی سبق دے دیا کہ اگر کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، بجائے اس کے الزام کا ساتھ دینا ہے بلکہ اپنے دل میں جو ہے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہم ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ تو ساتھ ہی کہہ دیا مومنوں کہ تم لوگوں کو تو چاہیے ہی نہیں تھا، تم نے ساتھ ہی اس کی جو تھی وہ برات میں بات کرنی تھی، آپ نے کہنا تھا کہ یہ تو ایک بہتان ہے بہت بڑا، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اور وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر وہ 4 گواہ عبداللہ بن ابی نے جس نے باتیں کی تھی وہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے، اور تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول تھے اس پر بہت بڑا عذاب آ جاتا، یعنی اللہ کی رحمت تھی کہ بچ گئے ورنہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا تھا۔ جب تم میں سے ایک دوسرے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے باتیں اور اپنے منہوں سے وہ باتیں کر رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، یعنی بہتان باندھنا، کسی مسلمان مومن عورت پہ الزام لگانا، فرمایا تم تو اس کو معمولی بات سمجھتے ہو، لیکن وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر گواہوں کے آپ ایسی بات کہنی، ہم تو کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، چھوٹی سی بات تھی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا یہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اور فرمایا اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا اور کہا کہ ہمارا حق نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے اور یہ بہتان بڑا ہے، یعنی اللہ رب العزت بار بار یہ بات کہہ رہے مومنوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کو یہ بات وسوسہ یہ بات لانی نہیں چاہیے تھی، بدگمانی لانی نہیں تھی، آپ نے کہنا تھا یہ تو بہتان ہے بڑا، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ تو اسی وجہ سے بولتے ہوئے ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے ایسا نہیں بولنا، کیونکہ زبان کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ جہنم میں الٹے لٹکائے جائیں گے زبان کی وجہ سے، یہ زبان ان کو جہنم کے اندر الٹے منہ لٹکا دے گی، تو اس لیے اپنی زبانوں کو سنبھال کے بولنا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی فحش بات، کچھ بھی ایسا نہ نکلے کہ ہم کسی پہ بہتان لگانے والے بن جائیں۔ یعظکم اللہ، اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے دوبارہ کہ کبھی ایسا کام نہ کرو اگر تم مومن ہو، تو جو مومن ہوتا ہے وہ مومنوں پہ الزام نہیں لگاتا، تو اللہ یہ تمہارے اوپر وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا۔ ان الذین یحبون ان تشیع، فرمایا وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان لائے، تو کچھ لوگ وہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے، فحاشی پھیلے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں میں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو اب جو کہتے ہیں نا اکثر کہ لو میں اپنی حد تک کر رہی ہوں، جو بھی کر رہی ہوں، فیشن کر رہی ہوں، میں اپنے لیے کر رہی ہوں، کسی کو اس سے کیا، تو رحمان نے دیکھے اس کا جواب کتنا اچھا دیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلائیں، بے حیائی پھیلائیں، تو جو ایسا کرے گا فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی ایسی گفتگو جس کی بےہودگی سے، فحاشی سے تعلق ہو،
وہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کوئی گفتگو ایسی ہو، نہ کوئی بات ایسی ہو، تو کچھ بھی ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری گفتگو ایسی ہو جائے، ہماری فحاشی جیسی بات ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت بے حیائی کو پسند نہیں کرتے۔ بے حیا جو بے حیائی کرتا ہے نا، فرمایا اللہ رب العزت فحش کلام، فحش گوئی کو پسند نہیں کرتے۔ میرے نبی فحش کلام، فحش گوئی اور اس کے ساتھ جو بھی یعنی بے حیائی کے کاموں میں آ جاتا ہے، لباس ہو جاتا ہے، آواز آہستہ کرنا، لباس ہو جاتا ہے، جو بھی آ جاتا ہے نا اس کے اندر، وہ سارا کچھ شامل ہے۔ اور فرمایا یہ چاہتے ہی ہے کہ ایمان والوں میں بے حیائی کریں، تو آج سے اپنے آپ کو یہ دیکھنا، یعنی یہ اکثر ٹائٹ پہن کے استغفر اللہ، اتنی ٹائٹ پہنی ہوتی ہے کہ جسم کا ایک ایک انگ نظر آ رہا ہوتا ہے، شارٹ شرٹیں ٹائٹ پہنی، سارا کچھ کرنا، تو یہ اصل میں بے حیائی کی باتیں، اور ایمان والوں میں آنا ہے تو یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا، خاص کر کہ تم لوگ، کیونکہ شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، تو اگر آپ کریں گے تو آپ کو دیکھ کے کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے، کوئی بھی ادھر چلے جاؤ، کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے، کوئی بھی یہ بات کر لے، تو اس لیے یہ کرنا ہی نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا ہے، بچ کے رہیں تاکہ ہم لوگ اس سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آقا اسلام فرماتے ہیں میری امت کے 2 گروہ ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے، استغفر اللہ، اور ان میں سے ایک گروہ وہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ تو اپنے لباسوں کو دیکھیں کیسا ہے ہمارا لباس، اتنا ٹائٹ، اتنا شارٹ، اتنی کہ ہم لباس پہننے کے باوجود کہیں ننگی تو نہیں ہے۔ تو لباس پہننے کے باوجود جو ننگی ہوں گی، فرمایا وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، اور ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ ہم پیچھے بھی سارا پڑھ کے آئے نا کہ کیا وہ جو جوڑا بنانے والی، کرنے والی، تو یہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ وہ پھر جنت کی ان کو خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا جو شخص بے حیائی اور فحش کلامی، یعنی ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، استغفر اللہ، یعنی ایسے مذاق، ایسے لطیفے، ایسی ڈکی چھپی باتیں کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہی نہیں۔ خامد بیوی کی بھی بات ہے نا تو وہ آپ باہر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ڈکی چھپی باتیں، کچھ بھی، فرمایا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ دوسروں کے ساتھ باتیں کرتے جائیں، تو ایسے لباس پہنیں یا ایسے کریں۔ تو اس لیے ان باتوں سے ہم نے اب بچنا ہے، یہ جو ہے یہ ساری باتیں ان سے بچ کے رہنا ہے، اور ان کے لیے فرمایا دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی ہوگا، دونوں طرف عذاب ہوگا۔ اور فرمایا اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے، یعنی اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تہمت لگانے والے، یہ بے حیائی کرنے والے سب پہ اللہ کا عذاب آ گیا ہوتا، استغفر اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے گا تو وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ آپ لوگوں کو اس راستے پہ چلے آئیں، یہی بے حیائی اور جو ہے وہ اس کا حکم دیتا ہے وہ تمہیں۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، رحمان جسے چاہتا ہے فرمایا پاک کرتا ہے، اللہ رب العزت، اور اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، اس لیے۔ اور فرمایا تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے الزام لگانے والوں میں نا یہ مستہ بن اساسہ جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے وہ بھی شامل تھے، اور یہ بہت مسکین مہاجر تھا، اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا وظیفہ لگایا ہوا تھا۔ لیکن جب پتہ چلا نا کہ میری بیٹی پہ الزام لگانے میں یہ بھی شامل ہے، کیونکہ دکھ تھا ان کو بہت زیادہ کہ بیٹی کے الزام لگانے میں اس نے بھی حصہ لیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا، یعنی یہ ساتھ تھا ان کے، یہ تو جانتا تھا نا، تو اس نے بھی حصہ لیا، فرمایا انہوں نے قسم کھائی کہ میں ایسے نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت نے فوری ان کی اصلاح کر دی کہ نہیں، معاف کرو اور درگزر کرو، کیونکہ اللہ اسی کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا اللہ اپنے بندوں میں سے ان پر رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والے ہیں، اور جو رحم نہیں کرتے ان پر اللہ رحم نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان پہ کبھی بھی رحم نہیں کرتے۔ ان الذین یرمون المحصنات، فرمایا وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن اور بے خبر مومن عورتوں پر، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں، استغفر اللہ، یعنی اس سے ہٹ کے جو اس دور کے اندر بھی اگر کسی مومن پاک دامن پر الزام لگائیں گے تو فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے لعنت ہے، استغفر اللہ۔
اور ایسے کاموں میں ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہوتی، کوئی بھی بلائی میں ان کی نہ برکت ہوتی، نہ مال میں، نہ اولاد میں، نہ رزق میں، کیونکہ جس پہ رب کی لعنت ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے خیر پھر کبھی بھی نہیں ہوگی، کسی بھی کام میں بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی ایسی گفتگو کا حصہ نہ بنے جس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کسی پر الزام لگایا جا رہا ہے، تو کبھی بھی ایسی گفتگو کا حصہ آپ نے نہیں بننا، جب تک 4 گواہ پتہ بھی ہے پھر بھی آپ نے اس کا حصہ نہیں بنا۔ اور ان لوگوں کے لیے فرمایا بہت بڑا عذاب ہے، جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، اس دن اللہ انہیں ان کا صحیح بدلہ پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے بے شک اللہ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا، رحمان حق ہے، سب کچھ اللہ کی ذات جانتی۔ الخبیثات للخبیثین، فرمایا بری عورتیں برے مردوں کے لیے، اور برے مرد جو ہیں وہ بری عورتوں کے لیے۔ دیکھیں حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر پاک دامنی کی بات کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، فرمایا کہ بری عورتیں برے مردوں کے لیے، برے مرد بری عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، یہ لوگ اس سے بری کیے گئے جو وہ کہتے ہیں، اور ان کے لیے بڑی بخشش اور اللہ رب العزت نے عزت تیار کی ہے۔ تو عزت اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کے لیے خود چنا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ سلام کہا کرتے تھے آ کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بار خواب میں دیکھا تھا، یعنی شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے۔ حضرت عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے ایک شخص آیا اور اس نے ریشمی کپڑے میں تم کو اٹھائے ہوئے، یعنی اٹھائے ہوئے ایک تصویر کی صورت میں اٹھائے ہوئے تھا، اور فرمایا کہ یہ تیری بیوی ہے، اور میں نے کپڑا کھول کے دیکھا تو وہ تم تھی، اور میں نے دل میں کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ضرور پوری ہوگی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو یہ ضرور اللہ رب العزت پوری کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، معلوم ہو جائے کہ تمہیں یعنی دستک دو کر لو، اور فرمایا ان کے گھر والوں کو سلام کہو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اب ہمیں معاشرے میں رہنے کے طریقے اللہ رب العزت سکھا رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے، پہلے ان سے اجازت لو، لے کے پھر بیل دو، اجازت لو جس کے ذریعے ان کو پتہ چل جائے، اور پھر جو ہے ان کو سلام کہو، پھر جانا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر کسی کو اس میں نہ پاؤ یا تو اس میں داخل نہیں ہو، اور یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پکیزہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب دیکھیں رحمان نے ہمیں ہر چیز کا حکم دے دیا، ہمیں حکم ہے کہ اجازت کے بغیر نہ جائیں، لیکن ہمارے وہی شیطان نے الٹا کر دیا نا سارا کچھ، ہر چیز الٹی، ہر کام الٹا کروا دیا ہے کہ ہم کہتے نہیں ایک سرپرائز دینا ہے ہم نے، ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے نا، جاتے ہیں سرپرائز دینے کے لیے، گھروں میں پہنچ جاتے ہیں چاہے وہ آگے ہوں یا نہ ہوں، ہمیں پتہ نہیں ہے، دروازہ کھٹکھٹاؤ نہیں کھلتا تو کھولو، خود ہی کھل کے اندر چلے جاؤ، کمرہ بند ہے جیسے بھی، اگر وہ نہیں پاتے تو پھر ہمارا کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام نے کتنا اچھا جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو قانون بتایا ہے کہ آپ لوگ پہلے اجازت لیں، لینے کے بعد اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور جا کے آپ بیل دے رہے ہیں، آگے سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، تو پھر آپ لوگ ضرور ہے وہ گھر میں نہیں ہوں گے تو اس لیے اس میں داخل نہیں ہونا بنتا، یعنی آپ واپس آ جائیں، یہاں تک کہ وہ جب تک آپ کو اجازت نہیں دیتے تب تک آپ وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے، تو اس لیے وہاں داخل نہیں ہونا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ اب کیا ہے کہ کسی نے جانا کدھر ہے، نہ وہ کہتی مجھے دروازے پہ آئی کو موڑا اس نے، کہتی واپس چلے جاؤ۔ تو قانون جو ہے وہ رحمان بتا رہے ہیں، ہم نے نہیں بنایا یہ قانون، اللہ کی ذات نے بنایا کہ تمہاری پاکیزگی کے یہی زیادہ قریب ہے، یعنی گھر میں تم کس حال میں ہو، یہ اب تو وہ سارا کچھ نہیں، پہلے کیونکہ چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے تھے سارا کچھ، لیکن اللہ رب العزت نے ایک قانون بنا دیا تو ہم نے اس کی پاسداری کرنی ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ جب بھی کہیں جانا ہے، اب تو فون کے سسٹم آ گئے ہیں، فون کریں اجازت لیں بھی میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، بجائے اس کے کہ میں نے سوچا سرپرائز دوں، اب وہ آگے سے سرپرائز لینے کے لیے تیار نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ آگے سے کسی اور حال میں ہے تو پھر نہیں، یہ کرنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت ہماری پاکیزگی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پاک رہیں۔
تو اس لیے یہ کام نہیں کرنا۔ اور فرمایا لیس علیکم جناح، اور تم پر گناہ نہیں ان گھروں میں داخل ہو جو جن میں رہائش نہیں ہے، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہے اور تم جانتے ہو جو ظاہر ہے اور جو تم چھپاتے ہو، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تو وہ گھر جہاں مستقل رہائش نہیں، یعنی کسی ہاسپٹل میں جانا یا کسی دکانوں میں یا تجارتی جگہوں پہ جانا، وہاں پہ آپ بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو اجازت ہے۔ کل کہہ دیجئے مومن مردوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو مردوں کو پہلے حکم آ گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا مردوں اپنی آنکھیں نیچی رکھو، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، کیونکہ آنکھ فرمایا دل کا دروازہ ہے، جو چیز آنکھ سے دل میں چلی جاتی بعض اوقات دل میں بیٹھ جاتی ہے اور یہی فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے، جھکا کے چلنا ہے آنکھیں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر دیکھنا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھنا۔ نگاہوں کی حفاظت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ 3 طرح کی آنکھیں جن کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ان کو، ان میں ایک آنکھ وہ جس نے کوئی بھی غلط کسی غیر کو نہیں دیکھا ہوگا، کوئی فاحش چیز، فاحش تصویر، کچھ بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اگر کبھی، کیونکہ اکثر ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ ہمارے آ جاتی آگے لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ کوئی ایسا سین آ جائے تو فوری کیا کریں، نگاہوں کو جھکا لیں، کیونکہ نگاہوں کو جھکانے کا ہمیں حکم آ گیا کہ اللہ رب العزت کہہ رہے نگاہوں کو جھکاؤ اور اپنی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور اس میں سے ایک چیز فرمایا تھا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، دوسرا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، یعنی نگاہیں خاص کر کے آنکھوں کی بھی حفاظت کہ کچھ بھی ایسا نہ دیکھیں، تو اس کی حفاظت کریں تو رحمان انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں۔ وقل، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے جو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب مومن عورتوں سے بھی حکم آ گیا، مرد ہی نہیں مومن عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نیچا رکھ کے اپنی نگاہیں وہ رہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کے لیے صرف یہی 2 باتیں، عورتوں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی حکم آ گیا، کیا؟ نگاہیں نیچی، اپنی حفاظت۔ نمبر 3 فرمایا اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو، زینت کو ظاہر نہیں کرنا۔ تو اب جو کہتے ہیں نا کہ حجاب کا حکم کہاں ہے کہ منہ کو ڈھکنا چاہیے، منہ کا ڈھانپنے کا حکم کہاں ہے؟ تو رحمان نے کہا کہ زینت کو ظاہر نہیں کرنا، تو چہرے سے بڑھ کے کوئی زینت ہے؟ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں کسی بھی جگہ تو ہم فیس ہی دیکھتے ہیں نا اس کا کہ یہ کیسا ہے، یعنی ہم فیس دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے بدصورت ہے۔ کچھ بھی کام ہم فیس دیکھ کے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ زینت کو ظاہر تم نے نہیں کرنا ہے، یعنی جو بھی کچھ ہے، جو بھی خوبصورتی جو بھی چیز زینت کے درجے میں آتی ہے نا، انسان کا اپنے آپ کو سنوارنا، خوبصورت بننا، کپڑے شپڑے پہننا، میک اپ کرنا، یہ سارا کچھ اسی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا ہے؟ ظاہر نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ اب کیا ہوتا ہے بازار جا رہی ہیں میک اپ کر کے، کہاں جا رہی ہوں میں؟ ذرا بازار جا رہی ہوں، تو بازار رہی ہے جو شیطان کی بیٹھک ہے اور کر کے میک اپ جا رہی ہے، نہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا تیار شیار کر کے، اور اللہ نے فرمایا کہ زینت کو ظاہر نہیں کرنا، یعنی تم لوگ زینتوں کو دکھانے کے لیے جا رہے ہو۔ اور فرمایا مگر جو ظاہر ہو اس میں سے، یعنی جو چیز ظاہر ہے آپ اپنے آپ کو ڈھانپیں، ہاتھ ہیں کوئی کام کرتے ہوئے، لیتے ہوئے، دیتے ہوئے آپ لوگوں کے ہاتھ یا اس میں کوئی رنگ وغیرہ ہے جو ظاہر ہو گیا، اس کے علاوہ باقی جو چیزیں وہ آپ ظاہر نہیں کریں گے۔ اور فرمایا اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالو، اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالو۔ عورت کے لیے خاص کر حکم کہ اپنے سینے ڈھانپ کے رکھو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اکثر ہوتا ہے نا اٹھا کے سر کے اوپر رکھ لیتی ہیں دوپٹہ سر کے اوپر رکھ لینا، اب وہ کہتے ہیں جی یہ سینے کو ڈھانپنے کا حکم آیا، اب انہوں نے سر سے اتار کے سینوں پہ دوپٹے کر لیے کہ اچھا جی یہ ڈھانپنے کا، حالانکہ جو خمار ہے نا وہ اس دوپٹے کو کہتے ہیں جو سر کو ڈھانپے، یعنی سر سے لے کر کے آگے تک۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بخمورہن، یعنی بخمورہن، ان سے اپنی یعنی سر پہ جو اوڑھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ اپنے سینوں کو ڈھانپ لیں، کیونکہ فرمایا ولا یبدین زینتہن، یہ کہ تمہاری زینتیں ظاہر نہ ہوں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ سینے اگر ڈھانپے نہ ہوں گے تو زینت ظاہر ہوگی، کیونکہ اس سے ہی زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، انسان مائل ہو سکتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ ایسی کام نہیں کرنے۔ اور
فرمایا ہاں کن کے لیے جو زینت سامنے آپ لوگ آ سکتے ہیں، جن کے آپ کے باپ لبولاتہن، فرمایا اپنے خامدوں کے لیے، اپنے باپوں کے لیے، اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹے، اپنے خامدوں کے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا بھانجوں یا اپنی عورتوں کے لیے، یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے، یا تابع رہنے والی مردوں کے لیے جو شہوت والے نہیں ہیں، یعنی وہ مرد جن کے اندر یہ باتیں نہیں ہوتی، یا وہ عورتیں، وہ لڑکے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہیں، یعنی ان بچوں کے سامنے آ سکتے ہیں جو پردے کی، عورتوں کی پردوں کی باتوں سے واقف نہیں ہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں، یعنی ٹک ٹک کر کے نہیں چلنا، تو ہیل پہن کے ٹک ٹک کر کے نہیں چلنا، کیونکہ ٹک ٹک بھی مردوں کو مائل کر دے، یعنی ہر وہ کام چھوڑنا ہے جس سے مرد ہماری طرف مائل ہو جائے، تو اس لیے ٹک ٹک والی جوتوں سے منع کیا گیا ہے۔ ہیل پہنے ویسے جتنی مرضی پہنے، لیکن اس کی یہ نہیں کہ آپ کو آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بات ہوتا ہے کہ وہ ہیل کے بغیر بھی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی نہیں آنی چاہیے، یعنی باوقار چال ہو آپ لوگوں کی، قدم اٹھا کے چلیں، ٹک ٹک نہیں کرنا کہ آپ لوگوں کی خفیہ زینت جو ہے وہ پوشیدہ زینت فرمایا معلوم ہو جائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹک ٹک سے بھی ہماری جو پوشیدہ زینتیں ہیں وہ معلوم ہو سکتی ہیں، تو اس لیے یہ کام نہیں کرنا۔ اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو یہ سارا کچھ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں، استغفر اللہ، جو زینت کا اظہار کرنے والی۔ اب دیکھیں نبی کی زبان نے کیا کہا کہ تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں اور تکبر کرنے والی، اور ایسی عورتیں منافق ہیں، یعنی جو زینتوں کو ظاہر کرتی ہیں ان کو قرآن نے منافق کہہ دیا، اور منافق کا تو ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کیا اس کی سزا ہے، استغفر اللہ۔ تو فرمایا ایسی عورتیں منافق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اس میں سے جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر سرخ چونچ یا سرخ پیر والے کبے کی طرح، یعنی تھوڑی بہت جنت میں جائیں گی۔ جو زینتیں ظاہر کرتی ہیں وہ زینتوں کو چھپاتی نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ جنت میں، اللہ آقا علیہ السلام کی زبان سے نکل آیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو اب انشاءاللہ ٹارگٹ بنائیں کہ ہم نے کیا نہیں کرنا۔ پچھلے محلے نے تو کرنا ہی نہیں، کوئی ٹارگٹ بنانا ہی نہیں، کسی بات پہ آنا ہی نہیں۔ یہ میری بات تھوڑی ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات، ٹھیک ہے۔ اگر آپ انکار کریں گے تو میرا اس میں کچھ نہیں جانا، آپ کا نقصان ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ہم رحمان کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو نا عمل کرنے والوں کے بھی ہم حال جو ہے وہ پیچھے پڑھ کے آئیں، اور جو یہ کریں گے اس پہ اللہ آقا علیہ السلام کی بات بھی پڑھ لی ہے کہ وہ زینتوں کو چھپاتے نہیں، تو اب اپنی زینتوں کو چھپانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب یہ نہیں چھوٹے دوپٹے اٹھائے اور وہ آ گئے چلو جائیں نہیں، اب سے چادروں کو لو اپنوں کو، یعنی زینت اپنی چھپانی ہے، اپنے فیس چھپائیں، ٹھیک ہے۔ تو فیس اپنے ڈھکنے ہیں، چھپانے، اپنے سینے چھپانے ہیں، چلنا ہے ایسے، مجھے دیکھ کے نہیں، اللہ سے ڈر کے۔ اکثر جا رہے ہو نا کہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ اکثر عورتیں جو ہے نا وہ جب دیکھتی ہیں نا کہ باجی جان گاڑی میں بیٹھے تو جلدی جلدی منہ ڈھک لیتے ہیں۔ بھئی مجھ سے ڈر کے کیوں ڈھک رہی ہیں؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم تو میں آپ لوگوں کو ہر وقت نہیں دیکھ سکتی، اللہ کی ذات لیکن ہر وقت دیکھیں گے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، کیسے ہیں، سارا کچھ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور فرمایا ان میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی اگر وہ محتاج ہوں، اور اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا، اور اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا۔ تو جو آزاد مرد عورتیں جو بھی غلام ہیں ان کا فرمایا نکاح کر دو، اور فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور فرمایا لازم ہے کہ حرام سے وہ بچیں، یعنی نکاح جو ہے وہ حرام سے بچائے گا، اور وہ لوگ جو نکاح نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور وہ لوگ جو آزادی کی تحریر طلب کریں تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں تو ان سے مکاتبت لکھا لو، اگر ان میں کچھ بلائی معلوم کرو، اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان طلب کرو، اور انہیں مجبور کرتے ہو تم، یقیناً اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا ہے، اللہ رب العزت نہایت مہربان۔ اب تو یہ سارا سسٹم نہیں ہے، پہلے یہ ہوتا تھا
کہ وہ لونڈیاں ہوتی تھی جو انہوں نے خریدی ہوتی تھی، وہ مرد کے لیے حلال ہے۔ تو اگر کوئی لونڈی بھی چاہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتی ہے تو پھر اس کے مالک کو حکم ہے کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہ کرے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ تمہاری طرف آیتیں کھول کر واضح بیان کر دی ہیں، اور ان لوگوں کا کچھ حال جو تم سے پہلے تھے، متقی لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو متقی لوگوں کے لیے ہی اس میں نصیحت، جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہی اس سے جو ہے وہ سبق حاصل کریں گے، تو اس لیے تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نور السماوات، اللہ جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ تو رحمان نے فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور وہ فانوس گویا چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، اور اس کا تیل قریب ہے کہ روشن کرے خواہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور، اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو رحمان نے کہا کہ اللہ نور ہے، تو اس کی کتاب بھی نور، اس کی شریعت جو بھی اللہ رب العزت نے اتاری ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نور ہے، ایمان اس کا اتارنا ایمان بھی نور ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا، مثال دے دی کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے قرآن ایک نور ہے، جیسے ایک تاک میں رکھا جاتا ہے نا کچھ چراغ تو وہ روشن ہوتا ہے، تو اسی طرح جو قرآن والے جو مومن ہوتا ہے اس کا دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، فطرت اسلام سے۔ جب اللہ اس کو علم کا نور حاصل کر لیتا ہے، قرآن کا نور حاصل کر لیتا ہے، تو یہ سارے نور اکٹھے ہو کے انسان کی ہدایت کی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی سارے چاروں طرف روشنی پھیلا دیتے ہیں۔ تو اگر روشنی پھیلانی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علم سیکھنا چاہیے قرآن کا۔ اللہ رب العزت یہ بیان کر دیتے ہیں فی بیوت اذن اللہ، اور ان گھروں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ وہ بلند کیے جائیں گے اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اور صبح اور شام، یعنی جو اللہ کی مسجدیں مدرسے ہیں ان میں اللہ کا نام بلند کریں، ان کی طرف دل لگا کے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جس کا دل اللہ کے گھروں کے ساتھ لگا رہتا ہے، جہاں نیکی اور خیر اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ان مجلسوں سے اس کی بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا شمار بھی اللہ مومنوں میں کرے کہ ہم بھی، ہمارا دل بھی جو ہے وہ اٹکا رہتا ہے اللہ کے گھروں سے، رہتا ہے نا، کبھی دورہ قرآن کے لیے، پھر تراویح کے لیے باغے باغے آنا بیٹھنا ان مجالس میں۔ تو فرمایا یہ مومن ہے جن کا دل جو ہے اللہ کے گھروں سے اٹکا رہتا ہے، اللہ رب العزت۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کو حج کا احرام باندھنے کی معنی ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ جب آتے ہیں رات کو تو آپ سوچا کریں اب ہم ہر رات ہم حج کے برابر ثواب لے کے جاتی ہیں الحمدللہ، گھر سے وضو کر کے نکلتی۔ رجال و مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ کی جائیں گی۔ تو یہاں مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی کہ مرد جو مسلمان ہیں مسجدوں میں آتے خوشی خوشی، ان کی تجارتیں ان کو غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے، نماز زکوٰۃ سے اور اللہ کے ڈرنے سے۔ والذین کفروا اعمالہم، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے جیسے کہ چٹیل میدان ہے سیراب کی طرح، جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دے گا اور بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہ دھوکہ جو کافر انکار کرنے والا اس کو سیراب کی طرح، صحراؤں میں جائیں نا کبھی، مکہ سے مدینے کی طرف جاتے ہوئے صحرا راستے میں آتے ہیں بڑے، تو وہاں پہ دور سے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ وہاں پہ پانی ہے۔ تو ایسے وہ لوگ جو دنیا کی کامیابیوں میں کھوئے ہوئے، دنیا کے کاموں میں کھوئے ہوئے، اور کہتے ہیں زندگی کی حسرتیں تمنائیں پوری کر رہے، یہ حاصل کر لوں وہ حاصل کر لوں، سارا کچھ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن قیامت کے دن فرمایا ان کی حالت بھی ایسی ہوگی کہ قیامت کے دن کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی اس منزل کے لیے اس منزل کے اندر وہ دھوکے میں رہ رہا ہے کہ وہ منزل اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو رکھی ہے وہ دھوکے میں ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ فرمایا یا ان اندھیروں کی طرح جو نہایت گہرے سمندر میں ہوں، جسے ایک موج ڈانپ رہی، جس کے اوپر ایک اور موج، جس کے اوپر ایک بادل ہو، کئی اندھیرے ہوں جن میں سے بعض کے اوپر ہوں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو قریب سے نہیں دیکھے، اور وہ شخص جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں مثالیں برے اعمال
جو انسان کرنے والا ہے اس کے لیے جیسے گھپ اندھیرا ہوتا ہے ایسے اس کے لیے مثال ہے، کالی رات، اندھیرا، گہرا سمندر، موجیں اٹھتی ہوں، اور پھر ایسا فرمایا اس کے لیے جو انسان برے برے اعمال کرنے والا ہے کچھ بھی اس کے لیے کام نہیں آئے گا۔ الم تری ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں، اور پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر کوئی جانتا ہے کہ انسان ہی نہیں جان سکا ابھی تک، ہر چیز جو ہے وہ اپنی تسبیح اور اپنی نماز کو جانتی ہے، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم بھی ایسے جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم جانتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ تو پتہ ہی ہے کہ ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے، ہماری تسبیح جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور پرندے جو فضا میں پر پھیلائے ہوئے وہ بھی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور اسی کی طرف سارے لوٹ کے جائیں گے۔ الم تری ان اللہ یزجی سحابا، کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ بادل کو چلاتا ہے، پھر وہ اسے آپس میں ملاتا، پھر اسے طے بطے کر دیتا، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں میں سے جو اس میں ہیں کچھ اولے اور کچھ اولے اتارتا ہے، پھر انہیں جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو لے جائے، تو قریب ہے اس کی بجلی کی چمک جو ہے وہ آنکھوں کو لے جائے۔ اللہ رات اور دن کو عدل بدل کرتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، بے شک ان میں آنکھوں والے کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو جو ہے وہ اللہ رب العزت فرما رہے پانی سے پیدا کیا، سارا کچھ ہر انسان جو ہے وہ پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور فرمایا پھر ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں یعنی سانپ جیسے، اور ان میں سے کچھ جو ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں یعنی ہم انسان، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو چار پر چلتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں نا جو قریب قریب ہمارے ہیں، بکری ہوگی، گائے ہوگی، جو بھی یہ چار پر چلنے والے جانور ہیں، اور کچھ تو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے جن کی زیادہ ٹانگیں وہ بھی ہیں، اور اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقیناً ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بے شک یقیناً ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کر دی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ہم نے حکم مان لیا، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، اور یہ گروہ ہرگز مومن نہیں ہیں، جو پھرتے ہیں وہ ہرگز مومن نہیں۔ اور جب اللہ اور اس کا رسول کی طرف بلائے جاتے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ منہ موڑنے والے ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے لیے حق ہو تو مطیع ہو کر اس کی طرف چلاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے اس شک میں پڑے ہوئے، یا ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے، بلکہ وہ خود ظلم کرنے والے۔ منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ان کو پسند وہ لے لیا، جو نہیں پسند اس سے بھاگ گئے۔ انما کان قول المؤمنین، اور ایمان والوں کی بات جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہی لوگ کامیاب کون ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب بلایا جائے تو وہ اس پہ ایمان لاتے اور کہتے سنا اور اطاعت کر لی، تو انشاءاللہ ہم نے کامیاب بننا ہے انشاءاللہ۔ اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور پھر اللہ سے ڈرے اور اس سے بچے، تو یہی لوگ جو ہیں وہ بھی کامیاب۔ دیکھیں مفلحون اور فائزون دونوں پہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہنے والے، دونوں کو اللہ رب العزت نے کامیاب کہا ہے، اللہ رب العزت ان کو کامیاب کریں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے ساتھ، پکی قسمیں، پختہ قسم کی، اگر واقعی تو انہیں حکم دے تو ہر صورت ضرور نکلیں گے، تو کہہ دے قسمیں نہ کھاؤ، اصل اطاعت جانی پہچانی ہے، یعنی بار بار قسمیں کھانی کرنی یہ نہ کھاؤ، کیونکہ اصل اطاعت اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ کل کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلُوا، فرمایا اس پر جو اس نے بوجھ اٹھایا ہے، اور تمہارے ذمے وہ جو تم نے بوجھ اٹھایا، اگر اس کا حکم مانو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، تو نبی کے ذمے جو کام ہے وہ ہے پہنچا دینا، اور وہ پہنچا دیا ہے۔
وعد الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ وہ انہیں زمین میں جانشین ضرور بنائیں گے۔ تو زمین میں اقتدار کیسے ملنا ہے؟ جب ہم لوگ نماز پڑھیں گے، عمل اچھے کریں گے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ کہ وہ ان کو زمین میں جو ہے وہ اقتدار ضرور دیں گے، اور اللہ رب العزت ان کا خوف جو ہے وہ امن میں ضرور بدلیں گے۔ اور فرمایا جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو اس سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا، اور ہر صورت ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جب بھی خوف آ جائے کوئی بھی کسی بھی قسم کا، تو جب عبادت کرنے لگیں گے تو اللہ خوف کو امن میں ضرور بدلیں گے۔ اور فرمایا میرے عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو اب کرونا کا کتنا خوف ہے، چاہیے تھا کہ اس کے خوف میں عبادت میں ہم لوگ زیادہ بڑھ جائیں، زیادہ باتیں کریں تاکہ یہ خوف جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہم سے چلا جائے۔ واقعیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو نماز، زکوٰۃ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو ہم پہ کیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہم پہ رحم کر دیں گے۔ تو اگر چاہتے ہیں رحم ہو جائے تو نمازیں، زکوٰۃیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی شروع کر دیں۔ لا تحسبن الذین کفروا، اور وہ لوگ گمان نہ کریں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کر لیا کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں اور ان کا ٹھکانہ آ گیا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تم اسے اجازت طلب کرو جو لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، وہ بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے 3 بار، یعنی 3 حالتیں ایسی ہیں جس میں چھوٹے بچے وہ بھی اجازت لے کے اندر کمرے میں داخل ہوں۔ 3 فجر سے پہلے کا ٹائم، اور فرمایا دوپہر کے وقت جب تم لوگ اپنے کپڑے اتارتے ہو، کیونکہ تب گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، اب تو خیر وہ حال نہیں ہوتا، لیکن تب بہت زیادہ گرمی تھی۔ فرمایا جب تم کپڑے اتارتے تھے اس وقت، دوپہر کے وقت اور عشاء کے بعد، یہ 3 جو موقع ہیں اس پہ آپ لوگ کسی کے روم میں جا رہے ہیں تو اجازت کے بغیر نہیں جائیں، ٹھیک ہے؟ فجر سے پہلے، عشاء کے بعد اور دوپہر کے وقت۔ یہ فرمایا یہ 3 تمہارے پردے ہیں، یعنی ان 3 اوقات کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پردے وقف کیا ہے۔ فرمایا یہ 3 تمہارے لیے پردے، اور نہیں ہے تمہارے اوپر ان کے اوپر کوئی گناہ، اور نہ ان پر کہ تم ان پر کثرت سے چکر لگانے والے ہیں تمہارے بعض پر، یعنی اس کے علاوہ باقی دن میں چھوٹے بچے جیسے مرضی چکر لگاتے جائیں، جیسے مرضی بعض پہ چکر لگائے، کوئی ایشو نہیں، لیکن ان 3 موقعوں پہ اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے، چاہے کتنا بھی کوئی ہے، وہ کہتے نہیں کوئی بات نہیں، آپ آ سکتی ہیں، آپ اجازت دے دیں اس کو، لیکن دوسرے کو چاہیے وہ جاتے ہوئے نوک کر کے جائے، اجازت لے کے جائے، کہ جب اللہ نے حکم دے دیا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی آپ آ جائیں جیسے مرضی آ جائیں؟ نہیں، حکم ہے کہ نوک کر کے جائیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں، اور اللہ جانتا ہے حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالَ، اور فرمایا جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت طلب کریں جس طرح لوگ اجازت طلب کرتے ہیں جو ان سے پہلے، یعنی بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں، جوان ہو جائیں، تو ان کو کیا حکم ہے کہ وہ پھر جیسے دوسرے گھروں میں آتے ہوئے اجازت طلب کرتے ہیں نا، ایسے ہی طلب کرنی چاہیے۔ یعنی کوئی بھی بڑا ہے، گھر میں آتے ہوئے نوک کر دو، یا پھر اکثر ہوتا ہے نا سلام کہہ دو اونچی آواز سے، تاکہ گھر میں بیٹیاں بہویں ہوتی ہیں وہ پھر اپنے کپڑے وغیرہ صحیح کر لیں۔ یہ اسلام ہمیں جو ہے وہ قانون بتا رہا ہے، اسلام کہ ہم لوگ برائیوں سے بچ سکیں۔ تو فرمایا جو جوان بچے بھی ہوگے وہ بھی پھر اجازت لے کے ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا، کمال حکمت والا۔ اور عورتوں میں سے بیٹھے رہنے والی جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے کپڑے اتار دیں، جبکہ وہ کسی قسم کی زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، اور یہ کہ وہ اس سے بچیں، ان کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اب وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، بوڑھی ہوگی اور ان پہ کوئی زینت بھی اثر نہیں کرتی، تو وہ پھر اپنا جو ہے وہ نقاب وغیرہ، پردہ وغیرہ ہٹا سکتی ہیں، ان کے لیے اجازت ہے۔ لیکن فرمایا اگر وہ اس سے بچ جائیں، یعنی کر لیں، تو بہتر ہے ان کے لیے۔ تو یہاں پہ تو تقریباً میرے خیال میں ہر وہ بیٹھی ہے جس پہ زینت، ابھی چہرے پہ کپڑا پہنا، وہ کہتے ہیں جس پہ کپڑا پہنا جچتا ہے نا، یعنی کپڑا سجتا ہے، وہ زینت میں شمار ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم نے اب یہ بھی نہیں کرنا کہ کیا نقاب اب کر کے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے چہروں کو ڈانپ کے، زینتوں کو ڈانپ کے رکھنا ہے۔ ہاں جو بہت بوڑھی ہو گئی ہیں اور ان کے لیے قرآن نے اجازت دی ہے، ادروائز نو۔ اور ہم نے تو ویسے ہی لے لی ہے، قرآن کہے نہ کہے
ہم نے خود ہی اجازتیں بنا لی ہیں، تو انشاءاللہ اب ہم نے ایسے باتوں پہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، کم سے کم گواہی لکھوائیں کہ اللہ انشاءاللہ کریں گے، اللہ رب العزت توفیق دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کرنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ رمضان میں ارادہ کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ توفیق دیں کہ انشاءاللہ، کیونکہ رمضان آئے ہی ہمیں بدلنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اب گھر سے باہر نکلنا ہے تو آپ لوگوں کا چہرہ جو ہے وہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، اور نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے پر، اور نہ بیمار پر، نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنے ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا بہنوں کے گھروں سے، یا چچاؤں کے گھروں سے، یا پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں، یعنی تم مالک ہو، یا دوست کے گھر سے، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ۔ ہاں، پھر جب تم کسی طرح گھروں میں داخل ہو تو تم لوگ سلام کہہ لو۔ یعنی دیکھیں کتنا پیارا اصول اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ ہم کن کن کے گھر سے اجازت کے بغیر بھی کچھ کھا لیں تو ہمیں پوچھنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جو اللہ رب العزت نے رشتے بتا دیے کہ یہی گھر، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا، کبھی یہ نہیں کہ اجازت ملنے کا مقصد ہے کہ ہم چوری چھپے جائیں اور جا کے کھا کے آ جائیں، نہیں، فرمایا وہ پیچھے باتیں لگتا ہے ایسا کچھ ہوتا ضرور ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ہے نا؟ تو کیا کہا ہے کہ جانا ہے تو پھر سلام کرنا ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ ان کو پتہ ہو کہ آپ آئیں گے، یہ نہیں کہ چوری جائیں اور کھا کے آ جائیں، نہیں نہیں، سلام کرو تاکہ وہ جان لیں کہ آپ لوگ آئیں گے۔ اور فرمایا یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی، بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ اس کے ساتھ کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جو جمع کرنے والے، تو اس وقت تک نہیں جاتے اس سے اجازت مانگے۔ بے شک جو لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں وہی، فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے۔ تو جب وہ تجھ سے کسی کام کے لیے اجازت مانگے تو ان کو ان میں سے جسے تو چاہے اجازت دے دے، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگ، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، اور رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کو بلاتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب، کیونکہ وہاں کے کچھ لوگ تھے وہ آ کے باہر سے خیموں کے باہر آواز دیا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کو ایسے نہیں بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تو ایسے بلانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور بے شک اللہ ان مومنوں کو جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں، یعنی منافق کی بات، وہ ایک دوسرے کو آڑ بناتے ہوئے کھسکتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے سے نکل جاتے تھے کوئی بات نہ ہو جائے۔ سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں اور اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں، اور انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں عذاب اللہ کا آ پہنچے گا۔ الا خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یقیناً وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اور اس دن کو بھی جب وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور وہ پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے کہا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفرقان، مکی سورت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان، بہت بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتاری، یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب قرآن اتاری ہے اپنے بندے پر، تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنے والی کتاب اتار دی تاکہ وہ جہانوں والوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ الذی لہ ملک السماوات، وہ ذات جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، اور اس نے ہر چیز کی تقدیر جو ہے وہ بنا دی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے، آقا فرماتے ہیں، زمین آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی۔ تب اللہ کا عرش جو تھا وہ پانی پہ تھا، یعنی ہر ایک کی تقدیر لکھی جا چکی کہ وہ کیا ہے، سب کی تقدیر اللہ رب العزت نے لکھ دی تھی جب اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل، اس کی بدبخت ہونا یا نیک بخت ہونا، سارا کچھ جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اس کے علاوہ معبود پکڑ لیے، انہوں نے اس کے علاوہ معبود پکڑے جو کہ چیز پیدا نہیں کر سکتے،
کچھ بھی پیدا کرنے پہ وہ قادر نہیں ہے، انہوں نے اس کے علاوہ معبود پکڑ لے، اور فرمایا اپنے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہیں اور نہ نفع کا، یعنی وہ معبود پکڑے جو نہ کچھ چیز پیدا کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی کسی نفع کا، اور نہ وہ کسی موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کا اور نہ اٹھائے جانے کا، یعنی جو معبود بنائے جن سے جا کے اتنی یہ کر رہے ہیں ان سے پوچھو یہ مالک ہیں کچھ؟ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ نہیں مگر ایک جھوٹ ہے جو اس نے گڑھ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی ہے، یعنی کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے جو اس نے گڑھا ہوا ہے اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر اس کی مدد کی، سو بے شک وہ ایک ظلم اور جھوٹ پر اترا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانی، یہ تو بڑی پہلے لوگوں کی کہانی ہے جو اس نے لکھوا لی ہیں، وہ تو پہلے اور پچھلے پیر اس پر پڑھی جاتی ہیں، تو کہہ دے کہ اس نے نازل کیا جو آسمان اور زمین کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر وہ کہتے ہوتے تھے نا کہ خواب آتی ہے اور یہ آ کے بتا دیتا ہے، کبھی پچھلے پیر، کبھی دوپہر کو، کبھی رات کو، کبھی صبح اٹھ کے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی کہہ دیجئے کل انزلہ الذی، اس کو اتارا اس ذات نے جو جانتے ہیں پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی آسمان اور زمین کا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی وہ کہتے تھے رسول ایسا نہیں ہونا چاہیے کھانا کھائے اور بازاروں میں چلے، نہیں یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ لولا انزل علیہ ملک، فرمایا اگر اور اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا کہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں وہ کھایا کرتا۔ اور ظالموں نے کہا تم تو بس ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا گیا، دیکھ انہوں نے تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کی، سو وہ گمراہ ہو گئے پس وہ کوئی راستہ نہیں، یعنی وہ کہتے تھے بڑا کچھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ سونے چاندی کے محلات ہونے چاہیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا بھی تھا کہ آپ کو میں دے دیتا ہوں، لیکن آقا علیہ السلام نے پسند نہیں کیا کہ مجھے دنیا کی چیزیں، دنیا کی آرائش جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ تبارک الذی انشاء، بہت بابرکت ہے کہ اگر وہ چاہے تو تیرے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے، یعنی اللہ فرماتے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں بغات ہونے چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی بہتر بنا دے، اور ایسے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور تیرے لیے کئی محل بھی بنا دے، سبحان اللہ رب العزت کی ذات۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، تو ہم نے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، اللہ رب العزت فرما لے ہم نے ان کے لیے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے جو بھی قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کے لیے سخت غصے کی اور گدھے کی سی آوازیں سنیں گے، استغفر اللہ، جہنمیوں کی آواز جب اس میں ڈالے جائیں گے تو کیسے وہ گدھوں جیسی آوازیں نکالیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن جہنم کو لایا جانا ہے، استغفر اللہ، آقا فرماتے 70,000 لگامیں ہوں گی جو اس کو لگی ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، استغفر اللہ، اتنی سخت وہ آگ ہوگی، اتنا بڑا۔ فرمایا کہ جب وہ اس کی طرف تنگ جگہ، یعنی جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے، اور آج ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ زیادہ ہلاکتوں کو پکارو، یعنی تب کہیں گے کہ موت ہی آ جائے، یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بڑی بڑی ہلاکتوں کو وہ پکار رہے ہوں گے، تو اللہ فرما رہے آج نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ کل کہہ دیجیے کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشگی کی جنت جس کا متقین لوگوں سے وعدہ کیا گیا، اور وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی، اور ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ تیرے رب کے ذمے ہے کہ جو اس نے وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کے رہنے والا ہے، تو رحمان نے وعدے کیے اپنے مومن بندوں کے ساتھ، اور وہ وعدہ پورا ہو کے رہنے والا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ انہیں جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں اکٹھا کرے گا، پھر کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود وہ راستے سے بھٹک گئے تھے، یعنی جس چیز کو یہ پکارتے ہیں، جس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جب قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سے کہیں گے کہ بتاؤ تم لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ تمہاری عبادت کریں یا خود بھٹک گئے تھے، قالوا سبحانک، وہ سارے کہیں گے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، ہمارے لائق نہیں کہ ہم تیرے سوا کسی بھی طرح کوئی اور دوست بناتے ہیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان دیا،
یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے۔ تو انسان بعض اوقات جب اس کے پاس بڑی بڑی آرائشیں آ جائیں، بڑی بڑی چیزیں آ جائیں تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو ان کی نشانی بتا دی گئی کہ ان کو دیا اس سے کہ وہ جو ہے اللہ رب العزت کی آیات کو بھول گئے، اور فرمایا وہ بھولے آیات کو، اللہ رب العزت کو، اور وہی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ اگر ہماری آسائشیں، ہماری سہولیات ہمیں اللہ سے غافل کر دیں تو ان کے لیے رب نے ہلاکت کہا ہے کہ وہ قوم، اس قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں غفلت کے اندر جو ہے ڈال دے۔ فقط کذبوکم، فرمایا تو انہوں نے تو تمہیں اس بات میں جھٹلا دیا کہ تم کہتے ہو، بس تم نہ کسی طرح ہٹانے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی کی مدد کی، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے ضرور بڑا عذاب چکھائیں گے، ظالم کے لیے بہت بڑا عذاب۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور فرمایا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر بے شک یقیناً وہ کھاتے پیتے تھے۔ تو رحمان کہہ رہے ہیں کوئی بھی رسول جو تھے وہ آئے، یقیناً وہ کھاتے پیتے تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، چلتے تھے بازاروں کے اندر بھی، اور ہم نے ان کے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بھی بنا دیا، یعنی بعض آزمائے بھی گئے تاکہ